ہاں جی کریں جی سوال. یہ جس طرح جی آرگنائزیشن نظر آتی ہے، اس طرح فار ایگزامپل ہیومن باڈی ہے، اس میں ہارٹ ہے آپ کا، وہ خون پمپ کرتا ہے، وہ ایک ہے کوانٹٹی میں، گردے دو ہیں، وہ پیشاب کے ذریعے سارا فلٹر کرتے ہیں ٹاکسن. تو یہ آرگنائزیشن کیسے کس نے ڈیزائن کی؟ اور جس طرح لاز آف فزکس ہیں کہ آپ گیند پھینکتے اوپر تو نیچے ہی آتی ہے، وہ یہ جو ڈیزائننگ ہے ساری ہمیں نظر آتی ہے. پرانی جو نشستیں ہیں وہ آپ نے سنی ہیں؟ میں نے سنی ہے. تو ان کے اندر تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی گئی ہوئی ہیں. آپ کو وہاں نہیں ملی یہ باتیں؟ میں نے سنی ہے، نہیں میں نے سنی ہے نشستے، لیکن وہ مطلب جو آنسر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اچھا غور کیجیے گا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اندر اور باہر اپنا وجود رکھتا ہے؟ بالکل. آپ اندر اور باہر کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ اگر میں اس طرح کمرے میں بیٹھا ہوں تو اندر ہو، اس ہر کمرے کے اندر ہوگا اور باہر اس کے بھی. اب جب آپ اندر ہوتے ہیں تو باہر مٹ سارا اچھا ایریا ہے. آپ اندر ہوتے ہیں تو باہر مٹ جاتا ہے، نہیں اور جب باہر ہوتے ہیں اندر مٹ جاتا ہے. نہیں دونوں متوازی طور پر اپنا وجود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بالکل ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے آپ کو سامنے رکھیں تو آپ کا ایک فرنٹ ہے اور ایک بیک ہے، ایک فرنٹ ہے اور ایک بیک ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرنٹ جو ہے وہ اس کو میں دیکھ سکتا ہوں، اور بیک جو میرے سے چھپا ہوا ہے. آپ کا جو فرنٹ ہے، آپ کی آنکھیں، ناک، کان، چہرہ، پوری بالکل پورا شکل و صورت ساری واضح ہے، کوئی بھی آپ کو پہچان لے گا. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل جی جی ایسے ہی ہے. لیکن جو آپ کا بیک ہے وہ کیا ہے؟ سوال ہے یہ کون ہے؟ جی کمر نظر آ رہی ہے نا، تو آپ کو بیک سے جی جی پہچانا جا سکتا ہے. نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہر کسی کی ایک اچھا اب مجھے بتائیں، فرنٹ الگ ہے بیک الگ ہے، یا فرنٹ اور بیک ایک ہی وجود کے دو پہلو ہیں؟ ایک ہی وجود کے دو پہلو ہیں. ایک ہی وجود کے دو پہلو ہیں. اب غور کیجیے گا، بنانے والا اور جو بن رہا ہے وہ دونوں بالکل ایگزیکٹ ایسے ہیں جیسے فرنٹ اور بیک ہے. فرنٹ اور بیک ہے. بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. اب غور کیجیے گا، انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، وہ وہیں تک جمع تفریق کر سکتا ہے، کیلکولیشن کر سکتا ہے، وہیں تک ہی محدود ہے. جی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی ایسے ہی ہے. اسے اگر کہا جائے کہ تھوڑا سا آگے کی کیلکولیشن کر، نتائج کیا نکلتے ہیں، کر سکتا ہے؟ کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا. جیسے کہ سمپل سی مثال ہے، مثال کے طور پر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جسے یہ محمد کہتے ہیں، قسم بن عبداللہ، اس کا جو وقت ہے، وہ وقت اور یہ وقت دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ اسی وقت کی ایکسٹینشن، اسی کا فیوچر نہیں ہے؟ جی اسی کا فیوچر ہے. بتائیں نا، اسی کی وہی extension وقت ارتقا کرتے کرتے یہ بنا ہے نا. جی جی بالکل وہی وقت بنا ہے. تو مجھے بتائیں، جب وہی وقت پروسیس ہوتے ہوتے، وہی دنیا پروسیس ہوتے ہوتے آج یہ بنی ہے، تو اس وقت کے جو انسان ہیں وہ آج کے وقت کو جان پا رہے تھے، سمجھ پا رہے تھے؟ نہیں. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی یہاں تک؟ جی 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 آ رہی ہے. یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ ایک یعنی کہ جہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے وہاں تک اس کو سمجھ آتی ہے،
اور اس سے آگے وہ تکے لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس سے آگے وہ اندھا ہو جاتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی کیا چل رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں جی 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 ایسا ہی ہے. اب انسان لمبے عرصے تک اپنے آپ کو کس میں پاتا ہے؟ اپنے آپ کو پاتا ہے ارتقاء میں. کس میں؟ ارتقاء میں. انسان کے نزدیک ایگزسٹ کرتا ہے کہ غور کیجیے گا, کوئی بھی شے پہلے چھوٹی ہوتی ہے, وہ ایسا ایسا ارتقاء کرتی کرتی پروسیس ہوتی ہوتی بڑی ہوتی ہے. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ جی انسان کے نزدیک غور, انسان کے نزدیک بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے اور وہ بوڑھا ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. ہاں جی اب انسان اس کے متضاد سوچ سکتا ہے کہ اس کے متضاد بھی چل رہا ہے؟ نہیں, انسان نہیں سوچ سکتا. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. اب غور کرنا ذرا ان ساری باتوں کے اوپر. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کا جو مشاہدہ ہے, انسان کا جو ایکسپیرینس ہے, انسان کا جو ٹوٹل ریڈیس ہے, وہ ریڈیس ہے اس کو جو اس کے سوالات ہیں ان کے جوابات نہیں دیتا. ہاں جی سوالات اس کے کون سے ہیں؟ سوالات سر کے ہیں. سوالات کس کے ہیں؟ سر کے ہیں. سر دوسری سائیڈ ہے. سر ارتقاء سے نہیں آیا. سر ارتقاء کا نام نہیں ہے. نہیں ہے. اب غور کیجیے گا, جب آپ ارتقاء میں ہو, ارتقاء کر رہے ہو, آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ارتقاء کا ہے. ڈیٹا کون سا ہے؟ ارتقاء کا ہے. تو جو سوالات ہیں آپ کے وہ کریشن والے ہیں. تو ارتقاء کریشن کے سوالات کے جوابات کیسے دے گا؟ نہیں دے سکتا. جی ارتقاء جو ہے وہ کریشن کے سوالات کے جوابات دے پائے گا؟ نہیں دے پائے گا. ارتقاء میں اور کریشن میں فرق کیا ہے؟ ارتقاء کہتے ہیں, اور ارتقاء کہتے ہیں کہ ٹرائل اینڈ ایرر, ٹرائل اینڈ ایرر, ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پر آگے بڑھتے 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 سیکھنا, بننا, بنانا, ڈیولپمنٹ ہونا, جس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, جس میں ڈسٹرکشن بھی ہوتی ہے, سمجھے, جس میں کمی زیادتی بھی ہوتی ہے. لیکن جو کریشن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر ڈیزائن کرنا, پہلے سارا ڈیزائن کرنا اور بعد میں اس ڈیزائن کے اوپر کیا ہونا, سمجھ آ نہیں آ رہی, وہ جو نقشہ ہے اس کا پریکٹیکل ہونا. جی آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ اب دو چیزیں ہوگی, ایک ہو گیا کیا جسے کہتے ہیں ارتقاء ایوولوشن, اور دوسرا ہوگی کریشن. کیا ہو گئی؟ کریشن. اب جب ایوولوشن کے آپ اندر ہیں تو آپ ایوولوشن کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں. دنیا کا کون سا انسان ہے جو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ چھو منتر کر کے وجود میں آ گیا ہے پڑک کر کے؟ کوئی نہیں ثابت کر سکتا. ایک مرد عورت سے اس نے جنم لیا ہے, وہ مرد عورت بھی پیچھے اسی طرح آئے, وہ بھی اس سے پیچھے اسی طرح آئے, وہ بھی اس سے پیچھے اسی طرح آئے, اور اس طرح کرتے کرتے ہر بار کیا ہوتا ہے, چھوٹی سی تبدیلی آتی ہے, چھوٹی سی تبدیلی آتی ہے. اور اگر بیک ٹریک کریں گے کرتے 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 جو شکل آج نظر آ رہی ہے ایسی نظر نہیں آئے گی. جتنا پیچھے جاتے چلے جاؤ گے شکل سٹرکچر تبدیل ہوتا چلا جائے گا. جی ایسے ہی ہے. سمجھا؟ تو آپ کی اپنی ذات جس طرح چل رہی ہے, وجود میں آ رہی ہے, وجود میں آئی ہے, آپ ایوولوشن کا انکار نہیں کر سکتے. کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. نہیں کرتے. اب اسی ایوولوشن کے اندر کیا چیز نظر آتی ہے؟ ایوولوشن کے اندر جو سٹرکچر ہے, جو ڈیزائن ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ محض ایوولوشن نہیں ہے, یہ محض ایوولوشن نہیں ہے. ایوولوشن مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی رینڈملی نہیں ہو رہا. جی بے شک ایوولوشن ہو رہی ہے. کیا ہو رہی؟ جی ایوولوشن ہو رہی ہے, لیکن یہ کسی کریشن کا نتیجہ ہے. یعنی پہلے کوئی ڈیزائن بنایا گیا ہے اور پھر اس ڈیزائن کے اوپر یہ کنسٹرکشن چل رہی ہے.
سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی 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 آ رہی ہے. مثال کے طور پر جیسے اور ایک بلڈنگ ہے، کمپیوٹر کے اندر پہلے اس کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے، پورا ڈیزائن بنا لیا، کون سا میٹیریل یوز ہوگا، کہاں کہاں سے میٹیریل آئے گا، کہاں کہاں کیسا کیسا میٹیریل یوز ہوگا، کتنا کتنا ٹائم لگے گا، کیسی دیواریں چھتیں A to Z، ایسا ہی نا پورا ڈیزائن ہو گیا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جی یہ ہو گئی کریشن. اب جب اس ڈیزائن کو، اس بلیو پرنٹ کو پریکٹیکل کیا جاتا ہے تو کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جی گراؤنڈ تیار کی جاتی ہے، بنیادیں کھود دی جاتی ہیں، بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں بنائی جاتی ہیں، چھتیں، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھا جاتا ہے. جی اب یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے، اسے کہا جائے گا ایوولوشن. جی کیا کہا جائے گا؟ ایوولوشن. اب اور چھوٹا پروجیکٹ ہے نا، آپ دونوں سروں کا احاطہ کر رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے ڈیزائن بنایا گیا ہے. ڈیزائن کس نے بنایا ہے؟ جو پڑھے لکھے ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں، جو دماغ کے لیول پر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈیزائن بنا رہے ہیں. وہ کریشن کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جی اور جن کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، جو کمزور ہیں، جو کمتر ہیں، جو باڈی وجود کی صلاحیت رکھتے ہیں، جی جی مزدور طبقہ، لیبر طبقہ، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی وہ ایوولوشن کا حصہ ہے. صحیح. جی 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 اب ایسا کریں، پروجیکٹ بڑا کر دیں، پروجیکٹ بڑا کرنے. بڑا کر دیں. پروجیکٹ آپ اتنا بڑا کر دیں کہ ایک طرف ایک لمبا سلسلہ ہے مخلوقات کا کہ جو مزدور طبقہ ہے، لیبر ہے، اور دوسری طرف جو بینگ ہے وہ انٹلیکچوئل بینگ ہے، ہائر بینگ ہے، دماغ والی، کریشن والی. کون سی؟ جی جی دماغ والی، کریشن والی. اب کریشن والے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ جو وہ کر رہے ہیں اصل میں یہ پریکٹیکل میں بھی ہو رہا ہے، ریالٹی میں بھی ہو رہا ہے. وہ مان لو، وہ ان کو لگ رہے ہیں ہم صرف کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہیں، کمپیوٹر پہ ڈیزائن بنا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. جی آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ ادھر جو یہ کمپیوٹر کے اندر، یعنی جو ادھر جو کریشن کر رہے ہیں، یہ دوسری طرف وہ لٹرلی ہو رہا ہے، وہ بیک اینڈ ہے، جی وہ اسی کی کمر ہے. اب ادھر جو پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ ایوولوشن، اسے کہہ رہے ہیں ایوولوشن کے اندر ہیں، اور ادھر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ کریشن والے ہیں. اب کریشن والے ایوولوشن کا انکار کر رہے ہیں، ایوولوشن والے کریشن کا انکار کر رہے ہیں. جی جی چل کیا رہا ہے؟ چل یہ رہا ہے، غور کی، ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ ورچوئل ہے. یہ کیا ہے؟ ورچوئل ہے. دوسرے جو ہیں ان کے لیے وہ لٹرلی حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں یہ اصل دنیا ہے، حقیقت ہے. جی آپ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ فرق کیا؟ فرق یہ ہے قریب اور دور، فرق ہے اندر اور باہر، فرق کیا ہے؟ آگے اور پیچھے. یعنی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ یہی انسان ہیں. فیوچر میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے اندر دنیا بنا رہے ہیں. جی کیا کر رہے ہیں؟ کمپیوٹر کے اندر دنیا بنا رہے ہیں. انہوں نے کمپیوٹر کے اندر اپنی من پسند کی دنیایں بنائی ہوئی ہیں، بنا رہے ہیں. اور کیسے؟ ایک کمانڈ کے اوپر، جسے کہتے ہیں کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں بات ادھر ہی جا رہی ہے، کمانڈ آپ دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا آگے جائیں تو آگے فیوچر کا انسان کیا کر رہا ہے، جسے آپ کوانٹم کمپیوٹر کہہ رہے ہیں. کوانٹم کمپیوٹر جو ہے وہ وجود رکھ رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی من پسند کی دنیایں بنا رہا ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ورچوئل دنیایں ہیں. کون سی دنیایں ہیں؟ جی ورچوئل دنیا ہے. ورچوئل. اب وہ دنیایں بنا کے اپنی پانچوں سینسز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور دنیا کیسے بنی؟
اپنی مرضی کی اندر شکل بنائی ہے، صورت بنائی ہے، ہائٹ ڈیزائن کی ہے، انوائرمنٹ ڈیزائن کیا، تو کیا وہ اپنی مان پسند کی جنت بنائی ہے؟ کیا بنائی؟ جنت بنائی ہے، جنت بنائی۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو بس محض ہم کمپیوٹر میں بنا کے، تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی پانچوں سینس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے مزہ لے رہے ہیں۔ آج سمجھ نہیں آئی؟ جی ان کو یہ پتا ہی نہیں، جی، انہوں نے یہ نتیجہ ڈیزائن کیا ہے۔ کیا ڈیزائن کیا؟ نتیجہ۔ اب جو انہوں نے نتیجہ بنایا، کہ انہوں نے پورے شعور کے ساتھ بنایا ہے؟ نہیں، یعنی ان کو پتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا بیک اینڈ بھی ہے؟ نہیں پتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ یہ ورچوئل ہے، ان کو پتا ہی نہیں، یہ باہر سے بیٹھ کے دیکھا جائے تو ورچوئل ہے، اندر کیا ہے؟ اندر پورا ارتقاء ہے، پورا ارتقاء ہے، ایوولوشن ہے۔ مان لو آپ نے ایک فوٹو جی۔ کھینچ کے دیوار پر لگائی، فوٹو کھینچ کے دیوار پر لگائی، آپ نے تو کیمرے سے فوٹو کلک کی اور دیوار پر لگا دی۔ مجھے یہ بتائیں، وہ فوٹو اگر منظر نہ ہوتا، فوٹو بنتی؟ نہ بنتی۔ یعنی اس فوٹو کے لیے کیمرہ چاہیے تھا، وہ منظر چاہیے تھا، کیمرے کے لیے کیمرہ بنانے والے چاہیے تھے، کیمرہ بنانے والوں کے لیے ارتقاء چاہیے تھا، ارتقاء کے لیے نیچر چاہیے تھی، جی۔ نیچر کے لیے پیچھے سے پیچھے، وہ کہاں تک بات چلی جاتی؟ جی جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی، آ رہی ہے۔ اسی طرح وہ فیوچر میں بیٹھا ہوا انسان کوانٹم کمپیوٹر کے اوپر اپنی مرضی کی دنیا بنا رہا ہے، ایک کلک کے اوپر، ایک کلک کے اوپر، اور وہ اپنی پانچوں سینسز کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اندر چلا جاتا ہے۔ کدھر چلا جاتا ہے؟ اندر چلا جاتا۔ اب اندر چلا جاتا ہے اور اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ مان لو اندر تھوڑا سا ٹائم گزرا، باہر زندگی اینڈ ہو گئی ہے، باہر زندگی اینڈ ہو گئی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کمروں کے اندر گھر والے مردہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی ورچوئل کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں، اپنے ہاتھوں سے ایک کلک پر اپنی من پسند کی دنیا بنا کے، اپنا اوتار بنا کے اندر چلے گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی، اب اندر جا کے نتیجہ کا نکلتا ہے، ادھر سے کہاں گئے ہیں؟ ادھر سے گئے ہیں اندر نتیجے پہ، لیکن جب اندر جاتے ہیں تو نتیجہ کا نکلتا ہے وہ پیچھے پاسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو نتیجہ ہے نا، وہ نتیجہ نکلتا کیسے ہے؟ وہ نتیجہ نکلتا کیسے ہے؟ بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی۔ اب چیز یہی ساری باتیں پہلے بتائی ہوئی ہیں، کریشن بھی اپنا وجود رکھتی ہے اور ایوولوشن بھی اپنا وجود رکھتا ہے، وجود رکھتی ہے۔ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اب جی، کریشن کے اور ایوولوشن کے بارے میں اب دو طبقے ہیں، ایک ہے مذہبی، ایک ہے دہریہ، ایک ہے مذہبی، ایک ہے دہریہ۔ مذہبی اور دہریہ طبقے میں فرق کیا ہے؟ مذہبی طبقہ جو ہے ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم باہر والے کے ساتھ، اوپر والے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ جی، ہمارا جو لٹریچر ہے، ہمارا جو ہمارے پاس ہے، وہ باہر سے آیا ہے، اوپر والے سے آیا ہے، الہامی لٹریچر ہے۔ جی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی، آ رہی ہے۔ اب مذہبی طبقہ کدھر کنیکٹ ہو جاتا ہے؟ اپنے ٹائم سے باہر، دور والوں کے ساتھ، فیوچر کے ساتھ۔ اب جب وہ فیوچر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ کیا ریسیو کرتا ہے؟ وہ ریسیو کرتا ہے کہ خدا نے 7 دن میں یہ دنیا بنائی، خدا نے 7 دن میں یہ دنیا بنائی۔ اور کیسے بنائی؟ خدا نے 6 دن کام کیا، 6 دن میں دنیا بنائی، 7ویں دن آرام کیا۔ 6 دن میں دنیا بنائی، 7ویں دن تخت میں بیٹھ گیا نظام چلانے کے لیے۔ آج سمجھ نہیں آ رہی؟ جی، آ رہی ہے۔ اب یہ کون بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے مذہبی طبقہ، وحی والے۔ اب جو وحی والے ہیں وہ کنیکٹ کدھر ہوتے ہیں؟ وہ کنیکٹ ہوتے ہیں
وہ کنیکٹ ہوتے ہیں ان انسانوں کے ساتھ جن کو یعنی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کریشن والے ہیں, جی جو کریشن والے ہیں. اب وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کنیکٹ کس کے ساتھ. ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ دنیا میں جب کیلنڈر بنا ہے, جب دنوں کی کاؤنٹنگ جی. سٹارٹ ہوئی ہے, سمجھا رہی ہیں یاری, ہفتہ اتوار جی، آ رہی سوار ہے. منگل بدھ جمعرات, وہ ان انسانوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جی آج سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی جس ہے. ٹائم میں انسان ہی ہے جو 6 دن کام کرتے ہیں, ہفتے میں 7ویں دن آرام کرتے ہیں, ویکنڈ بناتے ہیں. جی پورا کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی جی کلیئر ہو رہا ہے. جو کریشن کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کریشن کر رہے ہیں, روڈز بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, سڑکیں, ٹرینیں, جہاز, مشینیں, کمپیوٹر. جی اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کرتے 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 کوانٹم کمپیوٹر بنا کے کوانٹم کمپیوٹر کے اندر دنیایں بنا لینا اپنی اپنی من پسند کی, اور جی. 5 سینسز کنیکٹ ہو کے اندر شفٹ ہو جانا. جی اب یہ جناب خدا نے یا اوپر والے نے دنیا بنائی کتنے دنوں میں؟ 7 دنوں میں, یعنی 6 دنوں میں, 7ویں دن کے لیے ٹوٹل دن کے کتنے بنائے اس نے؟ 7. تو الہامی طبقہ وہ سمجھ پایا حقیقت کو؟ نہیں سمجھ پائے. اسی طرح اب جو ایوولوشن والا طبقہ, ارتقاء والا, وہ کون سا ہے؟ وہ طبقہ ہے جو صرف ظاہر میں قید رہے, جنہوں نے کہا کہ کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی جنت جہنم ہے نہیں ہے. نہیں ہے. یعنی یہ جو زندگی ہے یہی کل کا کل ہے, مطلب یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی ہے بس. سمجھا رہی ہیں؟ تو انہوں نے جو نظر آ رہا ہے اس میں جب ریزننگ کی, غور و فکر کیا, جانا, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے, یہ سب کیسے بنا ہے, یہ ایوولوشن سے بنا ہے. سمجھا رہی ہیں؟ جی آ رہی ہے. اب جو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, وہ ظاہر اگر اپنی ذات کو ڈیولپ کرتے تو ان کو پتا چلتا گدھے کے بچوں کو کہ ٹھیک ہے, تو آج کا انتظار کرتے کہ نہیں کہ یہ زندگی, یہ دنیا ہے؟ تم کہتے ہو یہی ہے, بس یہی ہے. تم یہ بتاؤ کہ کیا گزشتہ کل اور آنے والا کل نہیں ہے؟ یعنی جب آپ اقرار کرتے ہو کہ یہ زندگی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ زندگی پچھلی زندگی پر نربھر کرتی ہے, اس کی بنیاد پر یہ ایگزسٹ کیا, اگر اس کے پیچھے نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتی. جی بالکل ایسا اور یہی زندگی نے آگے کل میں ٹرانسفارم ہونا ہے, اگلا کل آنا ہے. آپ سمجھا نہیں آ رہی؟ جی اگر آج آپ بندے کے پتروں والے کام کرو گے تو اگلا جو وقت بنے گا جنت بنے گا. اگر آج آپ اپنی خواہشات کی تباہ اور لمیٹڈ سوچ کے ساتھ چلو گے, کل کو اگنور کرو گے, اس کا انکار کرو گے, آنے والے وقت کا صرف آج کی پرواہ کرو گے, تو کل کا وقت جہنم بنے گا. جی سمجھا رہی ہیں؟ اب اسی طرح جو اب دہریہ طبقہ جو ہے, جو ناستک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا, یہ موجودہ وقت ہی سب کچھ ہے, نہ گزشتہ کل ہے نہ آنے والا کل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. گزشتہ کل کا بھی انکار اور آنے والے کل کا بھی انکار. اب جو مذہبی طبقہ ہے وہ کہتا ہے گزشتہ کل بھی ہے, آنے والا کل بھی ہے, لیکن یہ موجودہ وقت ہے, یہ کھیل کودا, یہ تماشا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں, اس کو تباہ کرو. آپ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دہریہ طبقہ کہتا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے, اس کو بناؤ, اس کو جنت بناؤ, جہنم بناؤ, تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. اور جو مذہبی طبقہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی اللہ نے آخرت میں جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے ہمارے لیے. جی آپ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب وہ اللہ کون ہے؟ یہ چکر یہ چل رہا ہے, مذہبی اور دہریے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دہریے دنیا بناتے ہیں, مذہبی اسی کو جنت کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے ٹائم میں بیٹھ کے. جی دہریے مذہبی بنتے ہیں, مذہبی دہریے بن جاتے ہیں, دہریے مذہبی
دہریہ. اور یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں. آپ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ یہ دونوں ایک فیوچر سے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں, ایک پیچھے سے فیوچر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. تو دونوں ایک وقت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک وقت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے. دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ یعنی ایک وہ ہوتے ہیں جن کو گاڈ کہا جا رہا ہوتا ہے, دوسرے وہ جو گاڈ کہنے والے ہوتے ہیں. جی, جو گاڈ کو ماننے والے ہوتے ہیں, جب ان کا اپنے ہی گاڈ کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو دہریہ ہے, دہریے ہیں, یہ تو کافر ہیں, یہ تو مشرک ہیں, یہ تو جہنمی ہیں. سمجھ آ رہی ہیں؟ اور جو گاڈز ہوتے ہیں جو فیوچر میں بیٹھ کے ان کو نظر آتا ہے وہ پیچھے ہم کن کو یوز کر رہے ہیں. تو جب پیچھے فیوچر پاسٹ میں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ہم کن کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, کیا لینے آئے ہیں. انہی کو بے وقوف کہنا شروع ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے. اب غور چیز یہ ہے, اب اس کائنات میں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ بیج بویا جاتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے. نہیں, نتیجہ اپنی جگہ پر وجود رکھتا ہے, بیج اپنی جگہ پر, بنیاد اپنی جگہ پر ہے اور نتیجہ اپنی جگہ پر. نتیجے والے اپنا زور لگاتے ہیں کہ ہمارے مطابق نتیجہ نکلے, بیج والے بنیاد والے اپنا زور لگاتے ہیں کہ ہمارے مطابق نتیجہ نکلے. یعنی نتیجے والے کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق بیج بنے, بنیاد رکھی جائے. بنیاد والے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے مطابق نتیجہ نکلے. اب دونوں کے اندر مرضی ہے, دونوں کے اندر میں ہے, دونوں کے پاس اختیار ہے, دونوں بے اختیار بھی ہیں, تو نتیجہ کا نکلتا ہے. ادھر سے وہ جو منزل طے کرتے ہیں, نتیجہ طے کرتے ہیں, وہ نتیجہ نہیں نکلتا. ادھر سے یہ جو بنیاد چاہتے ہیں وہ بنیاد نہیں رکھی جاتی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مداخلت کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ دونوں پھنس جاتے ہیں, نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو نتیجے والوں کی چاہت ہوتی ہے, اور جو بنیاد والے ہوتے ہیں وہ بنیاد وہ نہیں رکھ پاتے جو ان کی چاہت ہوتی ہے, وہ ادھر پھنس جاتے ہیں, وہ ادھر پھنس جاتے ہیں. ہو رہا کلیئر؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی کلیئر ہو رہا ہے. جی اب سمپل سی بات ہے, جیسے پہلے ہی بتایا تھا, انسان اتنا بڑا گدھے کا بچہ ہے, رات کو سوتا ہے, خواب دیکھتا ہے. کیا یہ کہتا ہے کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ سب کچھ فیک ہے, جھوٹ ہے, میرے دماغ میں چل رہا ہے؟ نہیں کہتا. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے کیا کہتا ہے, وہ ساری ریالٹی تھی؟ نہیں, اس وقت ڈینائی کرتا ہے, انکار کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک ہی شے کے بارے میں دو موقف اختیار کرتا ہے. جب سویا ہوا ہوتا ہے کہتا ہے یہ ریالٹی ہے, حقیقت ہے, اور جب جاگ جاتا کہتا ہے خواب تھا, فیک تھا, ورچوئل تھا, میرے دماغ میں چل رہا تھا. یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایگزیکٹ اسی طرح جو ایوولوشن کے اندر ہوتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں, وہ سوئے ہوئے ہیں. سمجھا؟ یعنی وہ خواب کے اندر ہے, ان کے لیے ریالٹی ہے, ان کے لیے یعنی وہ خواب کے اندر, وہ ورچوئل کے اندر جی رہے ہیں. اور جو دوسری طرف والے ہیں, باہر والے جو جاگے ہوئے ہیں, آگے فیوچر والے, ان کے لیے ورچوئل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ایسے غور کیجئے گا, آپ کمپیوٹر کے اندر ایک گیم کھیل رہے ہیں, کمپیوٹر کے اندر گیم کھیل رہے ہیں, آپ اسے ورچوئل ریالٹی کہہ رہے ہو, آپ اسے فیک کہہ رہے ہو, آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ کھیل ہے, گیم ہے, میری بنائی ہوئی. جی کیوں آپ کہتے ہو؟ اس وجہ سے کہتے ہو کیونکہ آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہو اپنی دنیا کے ساتھ. آپ کی دنیا 3 ڈائمینشن ہے, ٹھیک ہے, اور 3 ڈائمینشن کے اندر آپ کہتے ہو کہ صرف 3 ڈائمینشن نہیں ہے, اس کے اندر فیلنگز بھی ہیں, احساسات, جذبات, یہ سارا کچھ ہے, دکھ درد یہ بھی ہے, ایموشنز ہیں. جی اب آپ کہتے ہو کمپیوٹر کے اندر کیا ہے, 3 ڈائمینشن ہم نے بنا لی, گیم, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر ایموشنز نہیں ہیں, جذبات نہیں ہیں, فیلنگز نہیں ہیں.
لہذا وہ کیا ہے؟ وہ جعلی ہے، وہ فیک ہے. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا اپنے مقام پر وجود ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اس کے اپنے تقاضے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک جوان یہ کہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. بھائی اس کا اپنے مقام پر وجود ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی اپنی ایگزسٹنس ہے، اور اس کو اس کے مقام پر اپنی ایگزسٹنس اسی طرح پیاری ہے جیسے آپ کو آپ کے مقام پر پیاری ہے. جی آپ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. تو 2 ڈائمینشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹنس نہیں ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اس کا وجود نہیں ہے، اس کو اپنا وجود پیارا نہیں ہے. یعنی اگر کمپیریزن کرنے پر کوئی آپ کے ساتھ 100% میچ نہیں کر رہی کوئی شے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ وجود نہیں رکھ رہی. اس کا وجود نہیں، اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، اس کے اپنے تقاضے نہیں ہیں، اس کا اپنا صحیح اور غلط نہیں ہے. جی بالکل ہے. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. تو یہاں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. انسان کہتا ہے یہ ورچوئل ہے، یہ کمپیوٹر کے اندر ہے. مجھے بتائیں، ذرا غور کریں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں. کمپیوٹر تھا؟ نہیں تھا. قسم کے وقت میں چلے جائیں. کیا قسم کے وقت میں مان لو کسی نے کوئی جانور دیکھ لیا تو کیسے دوسروں کو آگے بتاتا تھا اس نے کیا دیکھا؟ بتائیں جی. کوئی حادثہ ہوتا ہوا دیکھا؟ بتائیں نا. الفاظ کے علاوہ اس کے بعد کوئی طریقہ تھا؟ نہیں تھا. یعنی وہ اسی ایونٹ کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا. اس وقت کے انسان کو یا انسانوں کو کہا جائے کہ اس ایونٹ کو، یعنی جو ایونٹ تم دیکھتے ہو اس کو جتنی بار جی چاہے ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، وہ مان جاتے؟ نہیں مانتے. نہیں جی. آج مجھے بتائیں، آپ کہیں پر کچھ دیکھتے ہو، کیمرے آپ کے پاس ہیں، ویڈیو بنا کے جی جس کو جی چاہے آپ دکھا سکتے نہیں دکھا سکتے؟ دکھا سکتے ہیں. تو ذرا دیکھیں کتنا فرق آ گیا. جی ایک وقت تھا کمپیوٹر نہیں تھا، کمپیوٹر بنا. جب کمپیوٹر بنا تو کمپیوٹر محض جمع تفریق کرتا تھا. کیلکولیٹر تھا. کیا تھا؟ کیلکولیٹر تھا. اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے اندر آپ آواز بھی ڈال لو گے، جی اس کے اندر آپ رنگ ڈال لو گے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی. کمپیوٹر بن گیا، اس کے اندر آواز چلی گئی، اس کے اندر رنگ چلے گئے. مجھے بتائیں، آپ مناظر بغیر کسی کیمرے کے آپ خود وہ پروڈیوس بنانا شروع ہو گیا. جی ایسے ہے ہی نہیں یا نہیں ہے؟ جی ایسی ہے. آوازیں، مناظر. پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے رہ گیا جناب احساسات، جذبات، فیلنگز. یہ رہ گیا. جی ایک گدھے کے بچے کو یہ لگے گا کہ بھائی کمپیوٹر کو آپ احساسات، جذبات، فیلنگز نہیں سکھا سکتے، کمپیوٹر نہیں سمجھ سکتا. او گدھے کے بچے، تیرے آباء و اجداد یہی کہتے تھے کہ کمپیوٹر کو آپ آواز نہیں سکھا سکتے. یہ جو بڑا باہر مناظر ہیں یہ کمپیوٹر کو آپ نہیں سکھا سکتے، یہ اس میں نہیں ڈال سکتے. وہ بھی یہی کہتے تھے. جی تو چلے گئے نا اندر. چلے گئے. کیسے گئے؟ یہ ڈیٹا ہے. یہ کیا ہے؟ ڈیٹا ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے. ڈیٹا ہے اور انرجی ہے بس. جی آج کا جو کمپیوٹر ہے وہ اس کا کام کیا تھا؟ آواز اور جو رنگ ہے، مناظر ہیں، ان کو اپنے اندر لینا. ہو گیا جی کام. جی ہو گیا. اب یہ احساسات، جذبات، فیلنگز یہ کیا ہے؟ یہ مزید ہائی پروفائل ڈاٹا ہے، پیچیدہ ڈاٹا ہے. اس کے لیے یہ جو موجودہ کمپیوٹر ہے اس کی رفتار، اس کی سپیڈ کم ہے. یہ پروسیسر بہت چھوٹے ہیں، لو ہیں. جی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. آپ کے پاس اب اس
یعنی اس سے پہلے صلاحیت نہیں تھی کہ آپ احساسات، جذبات، فیلنگ جو ہے یہ ڈیٹا کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر پاؤ. لیکن آنے والے وقت میں کوانٹم کمپیوٹر، انتہائی تیز سپیڈ اور دماغ کے ساتھ انٹرفیس کر کے، کمپیوٹر کے ساتھ دماغ کو کنیکٹ کر کے نتیجہ آپ کچھ کھاؤ گے تو کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کے دماغ کے جو نیورونز ہیں ان میں جو سگنل کریٹ ہوگا، جو انرجی نیورونز کے اوپر دوڑے گی، جو پیٹرن بنے گا اس کو ریڈ کرے گا. تو ٹیسٹ کیا ہے؟ جی وہ ٹیسٹ ایک پیٹرن ہے. کیا ہے؟ پیٹرن ہے. پیٹرن ہے. جذبات، احساسات، یہ سب کا سب یہ محض برین کے اندر، دماغ کے اندر وجود میں آنے والے پیٹرنز ہیں. پیٹرن مطلب کہ انرجی نیورونز کے اوپر جمپ کرتی ہے، دوڑتی ہے، پیٹرنز بنتے ہیں. جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے. آ رہی سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی جی ودام جی آ رہی ہے. ان سے پوچھیں کہ جو دھیان میں بیٹھ کے ہر طرح کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں بغیر کھائے. آپ کو سیب کا ٹیسٹ لینے کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے. جی 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 آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو دھیان میں بیٹھتے ہیں اور اپنے دماغ میں، برین میں انرجی کو ان پیٹرنز پر دوڑاتے ہیں، جو پیٹرنز ایسے ایسے ٹیسٹ فیل کرواتے ہیں، وہ ایسے ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے باہر دنیا میں پھلوں کے ٹیسٹ ہیں نہیں ہیں، جو ایگزسٹ نہیں کر رہے باہر. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. تو جب دو چیزیں آپ نے جو ساؤنڈ اور ویژولز ہیں وہ آپ نے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر لیے، پیچھے کیا رہ گیا؟ احساسات رہ گئے، جذبات رہ گئے، فیلنگز رہ گئیں یا کچھ اور رہ گیا؟ جی احساسات، جذبات رہ تو گئے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈیٹا ہے اور تو کچھ نہیں ہے. جی 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 وہ بھی ڈیٹا ہے. تو کمپیوٹر کے ساتھ دماغ کو کنیکٹ کر کے جب آپ کو چوٹ لگائی جائے گی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے، دماغ کیا کرتا ہے؟ اس ڈیٹے کو ریڈ کرتا ہے. کیسے ریڈ کرتا ہے؟ دماغ کے اندر محض پیٹرن بنتا ہے، یعنی انرجی جو ہے وہ نیورونز کے اوپر جمپ لگاتی ہے. جیسے مان لو ایک بندہ ہے، ایک شہر میں گیا، ویسے دوسرے شہر میں گیا، تیسرے شہر میں گیا، چوتھے میں، پانچویں، چھٹے میں، مختلف شہروں میں وہ سفر کرتا ہے. سفر سٹارٹ کیا اور 10 شہر گھوم کے 15 شہروں کے بعد جو ہے اس نے سٹاپ کر لیا. سمجھا رہی نہیں؟ وہ ایک پیٹرن بن گیا. آ رہی سمجھ آئی بھی نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. جی جی. تو یہ سارا کچھ کیوں چل رہا ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے چل رہا ہے کہ یہ جو دنیا آپ کو باہر نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کمپیوٹر کے اندر ہے. اور کیا صرف کمپیوٹر کے اندر ہے؟ نہیں. کمپیوٹر کس کے اندر ہے؟ اور دنیا کمپیوٹر کے اندر ہے. کمپیوٹر کے اندر جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر بیٹھا ہوا فرد ہے، اس فرد کے دماغ کے اندر، دنیا کے اندر وہ کمپیوٹر ہے. جی جی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. تو باقی سارے جو ہیں یا تو اندر ہیں یا تو باہر ہیں، لیکن جس کے دماغ کے اندر دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر کمپیوٹر ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ اندر ہے؟ وہ باہر ہے؟ وہ مطلقاً باہر ہے. یعنی جس دنیا کے اندر کمپیوٹر ہے اور وہ دنیا جس کمپیوٹر کے اندر ہے، وہ دنیا اس کے دماغ میں ہے. جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. تو اب حقیقت کو کون سمجھے گا؟ حقیقت کو جو کمپیوٹر کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھے گا، یا اسی کمپیوٹر کے اندر جو دنیا ہے اس دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھے گا؟ یا پھر حقیقت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مطلقاً باہر نکال لیتا ہے، اسی دنیا کے اندر بظاہر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ دنیا کہاں ہے؟ کمپیوٹر کے اندر. وہ کمپیوٹر کہاں ہے؟ اسی دنیا کے اندر. وہ دنیا کے ہیں اس کے دماغ میں. اور خود کہاں بیٹھا ہوا؟ اسی دنیا کے اندر جو دنیا اس کمپیوٹر کے اندر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی 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 آ رہی ہے. اور کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی جی کلیئر ہو رہا ہے. جی جی ہو رہا ہے حضرت، بالکل ہو رہا ہے. تو اب چیز یہ ہے
تھوڑا پیچھے جائیں گے تو انسان نہیں مانتے تھے, نہیں کہتے تھے کہ بھائی ہم میٹرکس کے اندر ہیں, ہم کمپیوٹر کے اندر, ہم ورچوئل ریالٹی کے اندر ہیں. مذہبی تو آج بھی نہ مانتے, نہیں مانتے, لیکن جو دہریے ہیں, بالکل نہیں مانتے. جو دماغوں کا یوز کرنے والے ہیں, وہ کیا مذہب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں جی. جی, نہیں مذہب پہ نہیں بیٹھے. جو غور کرنے والے ہیں, جو دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا انسان یہ کہتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں جان سکتا جب تک ڈلیوری نہیں ہوگی. جی, کون جانتا ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ گاڈ کے پاس, اللہ کے پاس. اللہ جانتا ہے, اس کو پتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے. دنیا کا کوئی انسان بارشیں نہیں برسا سکتا. کیوں؟ کون برسا سکتا ہے؟ اللہ, گاڈ. جی, دریاؤں کو, نہروں کو انسان نہیں روک سکتا, انسان نہیں جاری کر سکتا. اور کون ہے جو نہروں کو روک بھی سکتا ہے, جاری بھی کر سکتا ہے؟ گاڈ, اللہ, اوپر والا. جی, آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی, جی آ رہی ہے. کون ہے جو پہاڑوں سے بالا تر ہے؟ انسان نہیں, اللہ ہے, اوپر والا. تو دنیا کس نے بنائی؟ انسان نہیں ہے, اوپر والے نے. جی, دنیا تو اوپر والے نے بنائی. تو مجھے بتائیں ذرا, اوپر والا کون ہے؟ وہ کس کو اوپر والا کہہ رہے تھے؟ جی, ہمیں کہہ رہے تھے جی, اپنے آپ کو. آج کے انسانوں کو, فیوچر والوں کو. جی, آج آپ اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نہیں جانتے ماں کے پیٹ میں کیا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے. جانتے ہیں. جانتے ہیں, جانتے ہیں. جنت میں نہریں ان کے تختوں کے نیچے بہ رہی ہوں گی. تحتہا الانہار, کیا مطلب ہے؟ نہروں پر ان کی حکومت ہوگی, دسترس میں ہوں گی, ان کی مرضی سے نہریں بہیں گی. وہ چاہے تو نہریں روکے, چاہے تو نہریں جاری کریں. تو مجھے بتائیں, آج ڈیم بنا کے نہریں کن کے تختوں کے نیچے بہ رہی ہیں؟ جی, چاہتے ہیں دریا جاری کرتے ہیں, دریا روک لیتے ہیں. بتائیں نا. جی, بالکل. جنت میں آ کے بھی جنت کو نہیں پہچان پا رہے جی. جنت میں شراب ہوگی, اور کیسی شراب ہوگی وہ پیتے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ڈسٹلائزیشن کیا ہوتی ہے. جی, جی, جسے کچی شراب کہتے ہیں. گند ڈالا اور وہ کیڑے مکوڑے بیکٹیریا بنجے ڈیکمپوز ہوتے تھے, وہ بدبو اسمیل, وہ غلاظت پیتے تھے. جی, اور کہتے تھے جنت میں شیشے کی طرح چمکدار شراب ہوگی. جی, جی, پی کر بھئی آپ ہوش میں رہو گے. اور وہ جو پیتے تھے کچی, ڈسٹلائزیشن کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ گند ڈالتے تھے, اور وہ جب ڈیکمپوز ہوتا تھا, سمیل, بدبو, اور پی کے تو بے ہوش ہو جاتے تھے, ہوش کھو بیٹھتے تھے. بیکٹیریا, جو ڈیڈ مردہ بیکٹیریا دماغوں میں چڑھ جاتا تھا ان کے. جی, جی, وہ پوائزن جو ہیں. جی, جی, بالکل ایسے ہی. آج 3 بار ڈسٹل ہوئی ہے, 5 بار ڈسٹل ہوئی ہے جی, کرسٹل کلیئر, جی, چمکدار, طرح طرح کے برانڈ ہے جی. جی, پی کے بھی ہوش میں رہتے ہیں. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی, جی آ رہی ہے. جی, آ رہی ہے. تو جس جنت کو ترستے تھے, اس جنت میں آ کر پہچان پائے اس جنت کو؟ نہیں پہچان پائے. جی, ادھر مار رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جنت میں کوئی حلال حرام نہیں ہوگا. جنت میں پہنچ جائے, لیکن بیچارے اپنے حلال حرام میں ایسے پھنسے کہ جنت میں آگے بھی پھنسے ہوئے ہیں. جنت میں آئے تھے یاشی کرنے. جی, جی, سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ جی, جی آ رہی ہے. جی, کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی, جی ویدام جی, بھئی یہ سمجھا باتیں رہی ہے. آپ کو تب تک سمجھ نہیں آئیں گی جب تک آپ وہ جو کنواں آپ نے بنایا ہوا ہے نا, وہ جو کنواں آپ کے آباء و اجداد نے بنا کے جس میں آپ کو انہوں نے یعنی پھینک دیا ہوا ہے, جب تک آپ اس سے نہیں نکلیں گے آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. جی, جی, تب تک لگے رہیں. وہ جو خرافات سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر ادھر ادھر لگی ہوئی ہیں نا, جی,
لگے ہوئے خراب. مقصد کیا ان کا؟ مجھے یہ بتاؤ جتنے بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے یوٹیوب پر بیٹھے، مجھے بتاؤ وہ کون سا شخص کا جس کا مقصد و مشن یہ ہے کہ وہ دنیا کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے، نہیں کسی کا بھی. اور اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے آپ کے پاس علم ہے اور آپ دنیا کو وہ علم دینا چاہتے ہیں. جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ ڈالروے اکٹھا کرنا، جی اپنی خواہشات پوری کرنا، تو کیا کرنا؟ بالکل ادھر ادھر سے وہی اے آئی آیا ہے، اے آئی کو کمانڈ دینی ہے، وہ ایک مضمون لکھ کے دیتا ہے، دوسری طرف جانا ہے، ادھر سے ویڈیو المناظر اے آئی سے کریٹ کروانے ہیں، جوڑ توڑ کر کے لو دی اپلوڈ کر دو. اور سننے والے جو جاہل ہیں وہ ہو کیا بات بھائی، کیا بات کر دی ہے، پتہ نہیں نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے جی. اپلوڈ کرنے والے کو خود نہیں پتا وہ کیا بکواس اپلوڈ کر رہا ہے جی. بالکل ایسا ہی ہے جی. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اور جو اپنے آپ کو بہت سیانا سمجھتے ہیں، کون کوے، اور وہ اس ٹٹی میں اس گوں میں چونچ مارتے ہیں، اس کو پھرولتے ہیں، تو کیا ملے گا وہاں سے؟ گاند. گاندھی ملے گا. آتی سمجھ نہیں آتی؟ جی آ رہی ہے. جی تو جس میں اب اجداد نے پھنسا دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جی شروع اور آخر، اس میں سرکل تو ایگزسٹ نہیں کر رہا. وہ لائن کے اندر پھنسا دیا ہے، ادھر سے شروع، یعنی وہ ڈمرو بجتے رہو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 6 سے 9، 9 سے 6 جی. 6 کا رٹا لگاؤ اور دوسری طرف جا کے 9 کا رٹا لگاؤ، 6 کا انکار کرو. ادھر آ جاؤ، 6 کا رٹا لگاؤ، 9 کا انکار کرو. یعنی اپنا سر اپنا جوتا، 100 پیاز بھی 100 لتر بھی. آتی سمجھ نہیں آتی؟ جی آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے. جیسے بار بار بتایا جا رہا ہے، مجھے بتائیں صرف دن ہے یا صرف رات ہے؟ نہیں جی نہیں نہیں. دونوں ہیں یا نہیں؟ دونوں ہیں. اچھا مجھے بتائیں جب رات ہوتی ہے دن مطلقاً ہوتا ہی نہیں؟ نہیں ہوتا ہے. یعنی دن رات بن گیا اور اب دن ختم ہو گیا؟ نہیں دن بھی موجود ہوتا ہے. تو اس طرح جب دن ہے، دونوں ایک ہی ٹائم. کیا رات دن بن گئی؟ اب رات کا خاتمہ صرف دن ہے؟ نہیں رات بھی موجود ہے. دونوں متوازی طور پر اپنا وجود رکھ رہے یا نہیں رکھ رہے؟ جی بالکل رکھ رہے ہیں. جی بالکل. لیکن جب اب تھوڑا سا پیچھے پاسٹ میں چلے جاؤ تو یہی انسان کیا کہتا تھا؟ یہ سمجھتا تھا کہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا پر رات ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس اگر سورج ڈوب رہا ہے تو مطلب یہ رہتا تھا پوری دنیا پر اس وقت یہی منظر ہے. جی بالکل ایسے ہی سمجھا جاتا تھا. آئی سمجھ؟ دن ہوتا تھا تو ان کے نزدیک پوری دنیا پر دن ہی ہوتا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا وہ سچے تھے؟ نہیں جی. ایگزیکٹ اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ریالٹی ہے، یہ دنیا ریئل ہے، اور این اسی وقت ورچوئل نہیں ہے، آپ میرے ان میں فرق کیا ہوا؟ سیم ہوا ہے جی، کوئی فرق نہ ہوا. آپ کے لیے ریالٹی ہے، آگے والوں کے لیے یہ ان کی ورچوئل ہے، ان کا کھیل ہے. جی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی بالکل. یا نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ کسی کا تجربہ ہو لیبارٹری میں ہونے والا جی 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 ایسے. کسی کا بنایا ہوا سکول ہو، کسی کی کچرا کنڈی ہو، کسی کا کباڑ خانہ ہو، جی جی آپ کو لگ رہا ہے یہ ریالٹی ہے اور آپ کو پتہ نہیں این اسی وقت کسی کے لیے یہ ریالٹی نہیں ہے، ان کے لیے اس کی ایگزیکٹ وہ ویلیو ہے جو ویلیو آپ کے نزدیک آپ کی دیوار پر لٹکی ہوئی ایک فوٹو کی ہے. جی بالکل. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی بالکل. 2 طریقے ہیں حقیقت کو جاننے کے. ایک طریقہ جو ہے وہ تمام پردوں کو ہٹا دیتا ہے، آپ کسی دھوکے کا، فراڈ کا شکار نہیں ہوتے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی ذات کو کمپلیٹ کرنا. اور جب اپنی ذات کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا ملٹیپل پیمانہ بنتی ہے جو لا محدود ایگزسٹنس کو کیا کرتی ہے؟ پرکھنے کی، تولنے کی، ماپنے کی، اس کا تعارف کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی
دوسرا طریقہ ہے جسے کہتے ہیں شارٹ کٹ، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ بالکل ایسے ہے جیسے مان لو جب خواب میں ہو تو کہتے ریالٹی ہے، واپس جاگ گئے تو کہتے نہیں خواب تھا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ جی وہ طریقہ یہ ہے جسے کہتے ہیں ڈرگز لینا۔ کیا لینا؟ ڈرگز لینا، لینا سمجھے؟ اب وہ ڈرگز کیا ہیں؟ وہ ڈرگز لینے والوں کو نہیں پتا، آج تک سائنسدانوں کو نہیں پتا ڈرگز کا مطلب کیا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا ٹائم ہے، یعنی یہ پودے ہیں، پتے ہیں، بیج ہیں، ہر چیز کیا ہے؟ ٹائم ہے، ٹائم ہے، ٹائم ہے اور ڈیٹا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گاجر، یہ مولی، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ درخت باہر ہیں۔ کہاں ہیں؟ باہر ہے، باہر ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ انہی آموں سبزیوں کے اندر جی رہے ہیں، پھلوں اور سبزیوں کے، دالوں کے، گوشت کے اندر جی رہے ہیں، اندر جی رہے ہیں، اور ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کے اندر جا رہے ہیں، دوسری سے تیسری کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ سارا کچھ اس دنیا میں ہے جس میں آپ موجود، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ کس کے اندر ہے۔ یہ جو کچھ دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دنیا ان سب کے اندر ہے، یہ سارے کا سارا ایک دوسرے کے اندر ہے، سارے کا سارا۔ جی ایک دوسرے کے اندر ہے۔ دوسرے کے اندر ہے۔ اب یہ جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قریب ترین کے مناظر ہیں، قریب ترین کے، سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اب اس میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں، پودے ایسے ہیں، سیڈ بیج ایسے ہیں، پھل ایسے ہیں جو دور کا ٹائم ہے۔ کون سا ٹائم ہے؟ دور کا ٹائم ہے۔ جب آپ ان کو کنزیوم کرتے ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جسے اپنی آتما کہتے ہو، روح کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ انرجی جو آپ کے برین کے اندر آپ کے نیورونز کے اوپر جمپ کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے۔ جی سمجھا نہیں آ رہی؟ جی 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 تو جب آپ کوئی ایسا پھل، کوئی ایسی بوٹی، کوئی ایسا پودا، کوئی ایسی شے کنزیوم کرتے ہو جو دور کا ٹائم ہے، آپ اس میں چلے جاتے ہو، آپ اس میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وہ شے کھائی اور آپ کا دماغ گھوم گیا۔ اصل میں یہ ہوتا ہے آپ اس کے اندر چلے جاتے ہو، آپ اس کے اندر چل جاتے یعنی وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کو آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہو، اس ڈیٹے کے اندر آپ تیر رہے ہوتے ہو، فلو کر رہے ہوتے ہو۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ ہو۔ جی اب اگر آپ نے زیادہ دور کا ڈیٹا کنزیوم کر لیا تو آپ اتنے بڑے ہو ہی نہیں، آپ کے اندر اتنی انرجی سٹور ہے ہی نہیں کہ آپ کی انرجی اتنا دور جا کے واپس آ سکے۔ آپ وہاں تک پہنچتے پہنچتے پیچھے سے آپ کا کنیکشن آؤٹ ہو جائے گا، وہ انرجی دم بن کے نکل جائے گی، ادھر ہی چلی جائے گی۔ جی جی سمجھا نہیں آ رہی؟ آپ ادھر ہی ٹرانسفر ہو جاؤ گے، اور ادھر جا کے آپ کو کیا لگے گا؟ آپ بھئی آپ نے خواب دیکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی یہ ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اسی طرح جب آ رہی ہے۔ آپ مان لو میجک مشروم ہیں، آپ وہ کھاتے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن چیزوں کو مان لو آپ بے جان سمجھ رہے ہو وہ آپ کو بے جان نظر نہیں آئے گی۔ مثال ایک تصویر ہے، ایک تصویر ہے، وہ تصویر نہیں رہے گی بلکہ لیونگ تھنگ بن جائے گی، اور آپ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو یہ نہیں منوا سکتی کہ آپ ایک فوٹو دیکھ رہے ہو، آپ اس کے اندر وہ دنیا بن جائے، ریالٹی۔ یعنی جیسے مان لو میموری کارڈ کو کمپیوٹر میں ڈال کے پلے کر دیا نا تو فلم چلنا شروع ہو گئی، جی جی آپ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر پاؤ گے۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ اب جی آ رہی۔ آپ جو حرکتیں کرو گے کیسی کرو گے؟ اس دنیا کے مطابق کرو گے، اور ادھر آپ کا جسم مان لو آپ سوسائڈ کر لو، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ یعنی آپ کے نزدیک اب آپ کے سامنے بظاہر اس دنیا میں دیوار ہے، مشروم کھانے سے دیوار ختم ہو جائے گی، دیوار ختم ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ مان لو ایک دوسری دنیا کا دیوار، دنیا کائنات بن جائے گی لٹرلی، اور آپ کو ایک پورٹل نظر آئے گا کہ اس دروازے سے آپ نے داخل ہو کے اس دنیا میں جانا ہے۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ جی 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 آ رہی ہے۔ اور آپ دیوار کے اندر گھسو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے لیے آپ کی ڈیتھ ہی نہیں ہوئی،
آپ اس دنیا میں چلے گئے ہو اور پیچھے والوں کے لیے آپ کی ڈیتھ ہو گئی, آپ مرے پڑے ہو. ڈیتھ ہو گئی ہے. جی جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے, ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ بہت اچھے سے اب کلیئر ہو رہا ہے. یہ جو ڈرگز کا طریقہ ہے, اس طریقے سے آپ حقیقت کو نہیں پاتے. اس طریقے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک کھڈ سے نکل کے دوسری کھڈ میں چلے جاتے ہو. جی سمجھا؟ یعنی آپ نے تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا, واپس جب آپ کو ہوش آتی ہے, آپ کے برین کی سپیڈ واپس سلو ہوتی ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے وہ جی یہ بس ایسا ہی تھا, میرا وہ دماغ کا ہی سارا کھیل تھا. یہ ریالٹی تو بہرحال یہی دنیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. یعنی بہت ساری ڈرگز ہیں, بہت ساری. وہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا. جی تو ان ڈرگز کے ذریعے آپ حقیقت کو محسوس کر سکتے ہو, لیکن بہرحال نتیجہ یہ نکلے گا جیسے مان لو کہ بندے نے نشہ کیا ہے اور واپس ہوش میں آ گیا ہے. جیسے آپ مان لو آپ نے خواب دیکھا ہے, واپس جاگ گئے, آپ پھر اس کا انکار کر دو گے, پھر اس کا انکار کر دو گے. لیکن جب آپ اپنی ذات کو کمپلیٹ کرو گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے, آگے کیا ہے, اوپر کیا ہے, نیچے کیا ہے. آپ کو یہ رضائی نظر نہیں آئے گی, بیڈ نظر نہیں آئے گا, موبائل نظر نہیں آئے گا, کمپیوٹر پنکھا نظر نہیں آئے گا. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. ان کی جو اصل حقیقت ہے آپ کو وہ نظر آئے گی. آپ کو پتھر نظر نہیں آئے گا, پتھر تو سب کو نظر آ رہا ہے. پتھر کے اندر کیا چل رہا ہے وہ نظر گا. پتھر ایسا ٹائم ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر پتھر, ہر شے, یہ ٹائم ہے, سارا ڈیٹا ہے سارا. جی سمجھا نہیں آ رہی؟ اور یہ ڈیٹا ہائر بینگز کا بنایا ہوا ڈیٹا ہے. جیسے آپ نے میموری کارڈ بنایا نا, جی ہائر بینگز کا یہ میموری کارڈ ہے. یہ ڈیٹا انہوں نے, یعنی ان کا آرکائیو ہے. یہ جسے آپ مٹی کہتے ہو, پہاڑ کہتے ہو, میٹر کہتے ہو, یہ ایسی ایسی ہائر بینگز ہیں جن کی یہ آرکائیو ہے. کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ انہوں نے ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے, اور آپ کو لگ رہی ہے لائف چل رہی ہے, کائنات چل رہی ہے. یہ تو اوقات ہے انسان کی. جی اب وہ صرف اس کو ڈیٹے کی حد تک دیکھ رہے ہیں اور ایز اے ڈیٹا اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اور جو اندر ہیں ان کو یہ اصل جو حقیقت ہے, جو دوسرا روح ہے وہ نظر نہیں آ رہا, وہ اس کو خالص ریالٹی سمجھتے ہیں. اب جب اندر کوئی کسی کو تھوڑی سی ہوش آتی ہے, کوئی اپنی مرضی کرتا ہے, تو باہر والوں کو لگتا ہے کہ ان کی ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو گئی ہے, ڈیٹا کرپٹ ہو گیا ہے, کوئی نہ کوئی ایرر آ گیا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ جی 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 آ رہی ہے. ہاں جی, ہو گیا جی کلیئر؟ جی کلیئر ہو گیا. جو سوال کیا تھا اس کا جواب ملا ہے یا نہیں ملا؟ کریشن جی جی بالکل مل گیا. بہت اچھی طرح سے. خود ہی کیا کرتے ہیں کہ جی دنیا گول ہے, دنیا گول ہے. آپ ایسا کرتے ہو, ایک جگہ پر آپ کچھ بناتے ہو, وہاں سے آپ آگے نکل گئے, آپ اکیلے ہو, آپ کے جیسے بہت سارے. آپ وہ جگہ چھوڑ کر کے پیچھے والے کیا ہیں وہ آ کے اپنے وہاں پر اپنی اینٹیں لگانا شروع ہو گئے. تبدیلی جب تک آپ اب چلتے 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 آپ گھوم کے واپس وہیں پہنچتے, نتیجہ کا نکلتا ہے آپ نے جو ایک اینٹ وہاں پر لگائی تھی, واپس جب گھوم کے وہیں پہنچتے وہاں پر 1000 اینٹیں اور لگ چکی ہوئی ہیں. جی اور آپ کہتے ہو یہ کس ہستی کا کام ہے؟ سمجھ آ رہی؟ جی آ رہی ہے. یہ کسی اوپر والے کا کام ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ ہی کے جیسے 15 20 یا 1000 گدھے اور بھی ہیں, گدھے اور بھی ہیں. جیسے آپ لوپ میں گھوم رہے ہو, آپ کے پیچھے پیچھے وہ بھی اسی لوپ میں گھوم رہے ہیں, اور کسی کو نہیں پتا. ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں یا ہم اکیلے ہیں, میں اکیلا ہوں. سمجھ نہیں آ رہی؟ ہر کوئی جب گھوم کے وہاں آتا ہے تو وہ 1000 گنا تبدیلی دیکھتا ہے. وہ 1000 گنا تبدیل شدہ اپنے ہی روپ کو, اپنی بنائی ہوئی شے کو جب دیکھتا ہے تو پہچان ہی نہیں پاتا کہ یہ میں نے ہی کانڈ سٹارٹ کیا تھا. جی اسی کو کوئی ٹچ ٹچ لگا کے چلے گئے ہیں. جی جی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. تو سارے کے سارے اسی گول چکر میں گھوم رہے ہیں,
اور دھوکے کا شکار ہیں. سارے ایک جی. دوسرے کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا گھر بنایا ہوا ہے اور کوئی بھی اپنے گھر کو نہیں پہچان پا رہا, نہ اپنے کو نہ دوسرے کو, دوسرے کے گھر کو. جی یعنی مان لو اگر 1000 اس لوپ میں ہے نا تو 1000 گھر میں 1000 ہی گھر ہیں, 1000 دنیایں ہیں اور چکر چل رہا ہے. جی. جی جب ایک دنیا میں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے, پہنچنے سے پہلے 1000 ہاتھ اور لگ چکے ہوتے ہیں, 1000 گنا تبدیلی آ چکی ہوتی ہے, کیونکہ اکیلے تھوڑی ہیں, 1000 اور بھی ہیں نا. جی بالکل. تو کوئی بھی نہیں پہچان پا رہا, سب ادھر ادھر انگل کر رہے ہیں. اب وہ 1000 کوئی اور ہیں, پتہ چلتا ہے وہ اپنے ہی فریم ہیں, اپنی ہی اگلی حالتیں ہیں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جتنی حالتیں ہو سکتی ہیں ہو سکتے ہیں. جی آ رہی سمجھ آئی نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. جی اب چونکہ سارے پھنسے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے, دوسروں کو کیا دیں گے, پھنسائیں گے. وہ جسے کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کے بلی ڈوبیں گے. سارے کے سارے جی. پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ کیا بانٹیں گے, وہ پھنساؤ ہی بانٹیں گے نا, پھنسنا ہی بانٹیں گے یا نکلنا بانٹیں گے, کیا دیں گے؟ ہنسنا بانٹیں گے. ہنسنا. آتی سمجھ نہیں آتی؟ جی آ رہی ہے. جی تو اسی طرح کیا ہوتا ہے, طرح طرح کے ٹرینڈ چلتے ہیں. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا, آپ کو بتایا جا رہا ہے فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر یا ایکس کے اوپر, جسے ٹویٹر کہتے تھے, اس کے اوپر ٹرینڈ چلتے نہیں چلتے, جی. کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے. جی چلتے ہیں. جی اسی طرح بڑے بڑے وقت پر ٹرینڈ چلتے ہیں, لمبا لمبا عرصہ چلتے ہیں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اسی طرح یہ ایک الہامی جی، ٹرینڈ بھی چلا. کون سا ٹرینڈ؟ الہامی ٹرینڈ. الہامی ٹرینڈ. جب ارتقاء سے دماغ اتنا گرو کر گیا کہ دماغ ڈیٹا ریسیو کرنا شروع ہو گیا. اب دماغ کا نیا نیا ایکسپیرینس جی. تھا. اب وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ کھوتی کے بچے تو ریسیو کر رہے نا, تو جو ٹرانسمیٹر ہے وہ کوئی الگ ہوگا. جی نہیں نہیں نہیں. ریسیور اور ٹرانسمیٹر میں ایک فریم کا ہی فرق ہوتا ہے. اگر زیادہ دوری ہو جائے گی جی, تو وہ کنیکٹیوٹی تو بنے گی نہیں. اگر ریسیو کرنے والا ہیومن برین ہے تو وہ جو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے وہ ٹرانسمیٹ کرنے والا بھی کیوں ہیومن برین ہی ہے. جی سمجھا نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. آ رہی جی. اور پھر ریسیو کرتا ہے کیا ایک وقت میں ایک ہی برین سے ریسیو کرتا ہے؟ نہیں, کئی دماغوں سے ایک ہی وقت میں ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی یعنی کتنے ہی انسانوں سے ڈیٹا لینا ایک ہی وقت میں کتنے انسانوں کے ساتھ کنیکٹ ہے. اور کیا سمجھ رہا ہے جی, کوئی خدا ہے, کوئی گاڈ ہے, کوئی ایشور ہے, کوئی بڑی ہستی ہے. جی جی آتی سمجھ نہیں آتی؟ جی جی آ رہی ہے. جی بالکل. تو ایک دوسرے کو گھما رہے ہیں, ایک دوسرے کو چونا لگایا ہوا ہے. ہر کسی کو لگ رہا ہے بھائی میں ہی سچا ہوں, لیکن اپنے سچا ہونے کی دلیل ہے ہی کوئی نہیں. سوال کرو تو جناب پچھواڑا اوپر کر لیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی ایسے ہی ہے. ایسے بات کریں گے کہاں سے, اپنی ہے, ہاں جی اپنی ہے, ثابت کرو اپنی ہے. نہیں نہیں ابا جی سے لی ہے. ابا جی کی, ہاں جی ابا جی کی, ثابت کرو. نہیں, ابا جی نے دادا جی سے لی ہے, دادا جی نے پردادا جی سے لی ہے. نتیجہ کا نکلتا ہے بیس لیس, بے بنیاد, یعنی چونا, فراڈ, دھوکا. جی جی وہ جہنم کے اندر ایک نشان لگایا, مارک لگایا گیا, کہا گیا کہ یہ جو دنیا کی حالت تم دیکھتے ہو نا, یہ جو چیخیں, ذلت, جی تکلیفیں, اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہاں نشان لگا دیا, وہ جو کالا ڈبا ہے, کیا لگا دیا؟ جی نشان لگا دیا. یہاں سے آغاز ہوا, اس جگہ سے. جی کون ذمہ دار ہیں؟ اس ڈبے والے, اس ڈبے والے. تو کرنا کیا شروع کر دیا؟ جیسے قسم کو رسولی نکلی تو اس کو مہر نبوت مان کے سجدے کرنا شروع کر دی. اسی طرح زمین کو, دنیا کو جو رسولی نکلی, اس رسولی کو کعبہ مان کے سجدے کرنا شروع ہو گئے, اس کے گرد گھومنا شروع ہو گئے. جی یہ تو حالت ہے. بالکل صحیح. جی جی
بالکل ایسے ہی ہے. وہ جو سور کا بچہ تھا جس کو یہ ابراہیم کہتے ہیں، اس نے کہا کہ میں اگر اس خطے سے نکلوں گا، ادھر ادھر جاؤں گا، تو وہاں جا کے میں اپنی بغیرتی کر پاؤں گا؟ نہیں. یہاں نہ کوئی نہیں عورت کر مجھ سے پائے بچی گا. ہوئی ہے، نہ کوئی لونڈا بچا ہوا ہے، کسی کا مال مجھ سے کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. اس نے کہا کہ ادھر ادھر جاؤں گا، وہاں اصول ہیں، قوانین ہیں، لوگ سمجھدار ہیں، وہاں پر محنت کرنا پڑے گی، کمانا پڑے گا. جی جی یہ بالکل ایسا ہے. آج آپ دیکھ لو کہ ملاٹے ہیں. کون سا ملاٹا ہے جو یورپ آنا چاہتا ہے، یہاں آگے رہنا چاہتا ہے؟ کوئی بتائیں بھی تو. نہیں. اب آنا چاہتے ہیں. ہاں نہیں رہنا چاہتے. آتے ہیں یورپ، گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں. کیوں واپس چلے جاتے جی ہیں؟ جی صحیح ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں رہیں گے تو یہاں خود پکانا ہے، خود کمانا ہے، خود اپنی ٹوائلٹ صاف کرنی ہے، خود گھر کی صفائی کرنی ہے، اے ٹو زیڈ خود کرنا پڑنا ہے. تو وہاں پر جی جی ایسے ہی ہے. وہاں پر ان کو ہتھیلی میں اٹھایا جاتا ہے. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی جی. بالکل آ رہی ہے. خواتین کو ایگزیکٹ باندھی بنا اسی کے رکھتے ہیں، طرح، سارے کام ان سے کرواتے ہیں. ایگزیکٹ اسی طرح جس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس نے کہا میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. سمجھ آ رہی؟ گیا تھا وہاں، جی. ادھر ادھر گیا تھا، لیکن اس نے دیکھا جی کہ بھائی یہاں پر ان کو چونا لگایا جا سکتا ہے. نہیں. نہیں. یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ ایک ڈیولپڈ جی سوسائٹی ہے. یہاں پر کمانا پڑے گا، یہاں پر وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی، یہاں پر سلیوٹ نہیں بجیں گے، لوگ اپنا مال، اپنی عورتیں، اپنے لونڈے پیش نہیں کریں گے. کیوں جی؟ جی جی اس نے کہا نہیں، میں واپس جاؤں گا، وہاں جا کر میں کیا کروں گا، میں ایک مکاری کروں گا، جو کچھ مجھے میسر ہے وہ سارا وہاں پہنچے گا. جو کچھ مجھے میسر ہے وہ سارا وہاں پہنچے گا. وہاں پہنچے گا. اس نے دیکھا کہ وہ جو مصری قوم ہے وہ کہتی ہے کہ جو اوپر والا ہے وہ ڈبے والا ہے، ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے، جو گاڈ ہے نا جی. جی وہ ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ڈبے میں. ڈبے میں بیٹھا ہوا. اب اس نے سور میں آ کے یہاں ڈبا بنا دیا. سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی جی اور جی آ رہی افواہیں ہے. پھیلا دیں کہ وہ ڈبے والا یہاں ہے، وہ ڈبا یہاں ہے. ہو رہا؟ کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی جی کلیئر ہو رہا جی ہے. بالکل. چڑھاوے سٹارٹ ہو گئے. تو اس سور کے بچے نے تو جی جان بوجھ کے دکان بنائی تھی فراڈیے نے. جی ہم. آپ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی جی ہے. بالکل. اب اس نے اپنی طرح مکاری کی، چلاکی، لیکن بہرحال جو بھی کیا جائے گا، بے شک فضول سے فضول، فالتو سے فالتو عمل کرو، اس کی بھی اپنی حقیقت ہے. آپ کو جی آپ کتنی چلاکی اور مکاری کیوں نہ کرو، آپ ایک بڑی پکچر کا پزل ہوتے ہو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی. جی جی. تو اپنی طرح سے اس نے چلاکی مکاری کی، ایک فرضی ڈبا بنایا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا حقیقت یہی ہے کہ یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اس دنیا کی بربادی کا آغاز کیا گیا تھا. جی مجرموں کا خطہ، علاقہ. جی جی بالکل ایسے آتی ہی ہے. سمجھ نہیں آتی؟ جی جی آ رہی ہے. یہ جی جتنے بالکل. بڑے بڑے مجرم ہیں جن کو یہ رسول کہتے ہیں، یہ تو بتایا گیا، جیسے پہلے بھی بتایا تھا. آج آپ دیکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، پرانی قومیں جن کا یہ ہلاک ہو گئیں، کیا ان کے شہر، جو ان کی جتنی کنسٹرکشن ہے، جو سارے کا سارا ایز اٹ از موجود ہے یا صرف آثار موجود ہیں؟ صرف آثار موجود ہیں. تو آثار کس چیز کی علامت ہے؟ آثار کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے صرف اتنا ہی تھا، یا وہ تو صرف سمبل ہے، علامت ہے کہ یہ چیز اس وقت اپنے عروج پر تھی، پیک پر تھی. جی سمبل ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی طرح یہ جو جی جی بالکل رسول ایسے ہی ہے. ہیں،
یہ علامت کے طور پر رکھے گئے ہیں کہ ان ٹائموں میں یہ ٹرینڈ چل رہے تھے، لوگوں کو چونے لگانے، بیوقوف بنانا. کیسے؟ جو بھی باہر نکلتے تھے نا، دوسری قوموں میں جاتے تھے، دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، تو لوگ تو اپنے ان کے خطوں کے لوگ محدود تھے، کمزور تھے، بے بس تھے، قید تھے. جی ان کو نہیں پتا تھا باہر بھی کوئی دنیا ہے. جی جی بالکل. تو جو چلاک اور جی، مکار ہوتے بالکل ادھر ادھر صحیح. جب سفر کرتے ٹریول کرتے تھے تو اطراف میں یہ دیکھتے تھے کہ وہ چیزیں پائی جاتی تھیں جن کو ان کی معاشرے میں، ان کے ٹائم میں، ان کے خطے میں، ان کے علاقے میں لوگ معجزات تصور کرتے تھے. جی سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو یہ وہاں جی، آ سے رہی ہے، وہ اب جو اس معاشرے سوسائٹی میں تو یہ چیزیں عام ہوتی تھی، معمولی ہوتی، نارمل ہوتی تھی، لیکن ان کی سوسائٹی میں، ان کے علاقے میں وہ معجزے کنسیڈر ہوتے تھے. جی ہاری سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی تو یہ اس طرح چونے لگاتے رہے. تو جو بڑے مہا فنکار، مہا فراڈیے تھے، ان کو ایز اے سمبل، ایز اے علامت کے پرزرو کیا گیا. اور جو بڑے مجرم جن کو ایز اے سمبل، ایز اے علامت پرزرو کیا گیا، ان کو کیا انہوں نے سمجھ لیا، کیا مان لیا جی، کیا بنا لیا؟ بتائیں جی. جی کدھر چلے گئے؟ جی جی موجود ہیں ادھر ہی. بتائیں نا، کیا بنا لیا؟ ان کو کیا سمجھ لیا؟ حیوان بنا دیا، کمال نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں کس دنیا میں، غلام سمجھ لیو. کس دنیا میں ہے؟ مہا فراڈیے کون تھے جن کو ایز اے سمبل، ایز اے علامت پرزرو کیا گیا؟ کون ہے وہ؟ جی رسول. رسول. اچھا، ان کو تو رسول بنا دیا گیا نا، جی. بڑی بڑی ہستیاں بنا کے پیش کیا گیا. جی تو کس مقصد کے لیے ان کو پرزرو کیا گیا؟ کیا وہ نیک تھے؟ اعلی عرفہ ہستیاں تھے؟ نہیں جی. نہیں، اعلیٰ اور عرفہ تو نہیں ثابت وہ ہو رہے. ان کو اعلی عرفہ ہستیاں کنہوں نے سمجھا؟ اس وقت کے لوگوں نے سمجھا یا کسی اور نے سمجھا؟ اس وقت کے لوگوں نے سمجھا. تو کیوں سمجھا؟ وہ عقل رکھ رہے تھے، شعور رکھ رہے تھے، یا وہ تم قید تھے، محصور تھے، ان کو نہیں پتا تھا دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ وہ تو ان کے دھوکے کا، فراڈ کا شکار ہو گئے، ان کو مسیحا سمجھ بیٹھے. جی بالکل، وہ قید تھے، محصور تھے، ان کو نہیں پتا تھا، بالکل مسیحا سمجھ تو بیٹھے. اب ان کی نقل کرنی تھی جی، ان کی ہاں میں ہاں ملانی تھی نقل نہیں کرنی تھی، جی. نہیں ملانی تھی. آئی سمجھ نہیں آئی؟ نہیں نہیں. جی جی آ رہی. آج کے لوگوں کے لیے ان کو پرزرو کیا تھا یہ بتانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ سور کے بچے کس طرح چونا لگاتے رہے اور ان اوقات میں کیا کیا ٹرینڈ چلتے رہے. جی کیا کیا مکاریاں چلتی رہی، کیسے ایک دوسرے کو دھوکے دیتے رہے، کس طرح کا وقت تھا، کتنے گندے، غلیظ اور گھٹیا لوگ تھے یہ. جی اور آج والے جنہوں نے سمجھنا تھا، جن کے لیے یہ سمبل گاڑے گئے، اور وہ بھی ان کے سجدوں میں لیٹے ہوئے ہیں. کیا جی؟ اعلی و عرفہ ہستیاں ہیں، انگلی نہیں کرنی توہین ہو جائے گی. جی جی بالکل ایسے ہی کہتے کمال ہیں. نہیں ہو گیا؟ آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی 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 آ رہی ہے. جس کو، یعنی جس نے سگی بیٹی کو نہیں بخشا. اچھا مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا جناب ایک جی دوست ہے، آپ کی عمر کا ہے، بوڑھا، آپ کی عمر کا ہے، جی بوڑھا، آپ اپنی 10-12 سال کی لڑکی سے دیں گے؟ نہیں جی. کبھی بھی نہیں. اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 2 سال 3 سال یوز کرتا ہے اور اس کا قتل کر دیتا ہے. ثابت کریں نیچرل موت. جی نہیں، وہ تو پھر مرڈر ہی ہوا نا، Murder. نیچرل ڈیتھ تو اب نہیں. آپ اس کو اپنی دوسری بیٹی دے دیں گے؟ نہیں نہیں، کیوں دیں گے؟ اچھا نہیں مزے دیں کی گے. بات ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسری کو بھی 2-4 سال یوز کرتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے. کمال کی بات ہے بھائی، کیا نیچرل ڈیتھ ہو رہی ہے ینگ ایج میں. یہ سور کے بچے خود نہیں مار رہے 70 80 سال، 90 سال تک. جی بالکل ایسے ہی ہے. خود 100 سال تک سروائیو کر رہے ہیں،
اور ان کی بیویاں کوئی 12 سال کی عمر میں مر گئی, کوئی 13 سال کی, کوئی 15 سال کی, وہ 30 سال کو پہنچ نہیں رہی. جی کمال نہیں ہو گیا؟ جی بالکل ایسے بتائیں ہی ہے. نا, آگے بڑھیں. بالکل حیرانگی والی بات ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اگر میری اور ہوتی میں اور بھی دے دیتا, اور ہوتی میں اور بھی دے دیتا. میں اور بھی دے دیتا. پھر کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے اندر ننگا نہا رہا ہے. جی جی گھر کے اندر ننگا نہا رہا ہے. گھر کے اندر دوسرا ایک فرد موجود ہے. کون جی؟ بیٹی, جس کو یہ فاطمہ کہتے ہیں. دروازے پر جی دستک ہوتی ہے. باہر والا جب اندر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ننگا نہا رہا تھا اور جو بیٹی تھی اس نے کپڑے سے آڑ کی ہوئی تھی. جی میں سوال کرتا ہوں کہ جب گھر کے اندر صرف 2 تھے, یہ تھا اور اس کی بیٹی تھی, تو اس وقت بھی کیا اس نے آڑ کی ہوئی تھی کپڑے سے؟ کس سے؟ کون تھا گھر میں جس سے وہ آڑ کی ہوئی تھی اس نے؟ جی نہیں بتائیں نا. جی کوئی نہیں تھا, وہ دونوں ہی تھے. دونوں ہی تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تیسرا آیا دستک ہوئی, دستک سے پہلے آڑ تھی یا کچھ اور چل رہا تھا؟ کچھ اور تھا. کچھ اور تھا نا. اور اس سے بھی پہلے کیا چل رہا تھا؟ یہ ننگا نہا رہا ہے جس کو یہ اس کی سگی بیٹی کہتے ہیں, وہ وہیں کھڑی دیکھ رہی ہے. تو مجھے بتائیں نہانے سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا نا. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی جی بالکل آئی ہے. جی ہاں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنے گھروں سے کھانا کھاتے ہو. جی اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاتے ہو, اپنے باپوں کے گھروں سے کھاتے ہو, اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاتے ہو. مجھے یہ بتائیں, اپنے جی گھر سے کھانا کھانا جرم ہے؟ نہیں جی. اگر آپ اپنے باپ کے گھر سے کھاتے ہیں تو یہ گناہ ہے؟ نہیں جی. نہیں کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی کے گھر سے, بہن کے گھر سے؟ نہیں نہیں گناہ ثابت نہیں ہوتا. کس کھانے کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی وہ جو کالے کرتوت کر رہا تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان کے جو جی جی بالکل آ رہی ہے. یہ بتایا ہے العزیز الحکیم. 2 ٹوک واضح کر دیا گیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم بناتکم. جی اس سے واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ جی کہا جا رہا ہے بعض آجو سور کے بچوں اپنی سگی ماؤں کو چھوڑ دو, اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دو, اپنی بہنوں کو چھوڑ دو, بتیجیوں کو چھوڑ دو, بانجیوں کو چھوڑ دو. جی بعض آ جاؤ. جی اور یہ نہیں کہا گیا کہ نہ کرنا. کہا پچھلی آیت میں کہا گیا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو اور نسل در نسل کر رہے ہو. جی اور کہا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑا گمراہ ہے تم میں سے وہ کون ہے؟ جی بتایا یہ نہیں بتایا؟ فواجدہ کا ضالن فہدا. جی بتائیں نا. پھر مجھے بتائیں, رسول ہے, رسول کو یہ کہا جائے گا کہ سور کے بچے طیب رزق کھا. سور کسے کہتے ہیں؟ گند کھانے والے کو. مجھے بتائیں کہ جب کہا جا رہا ہے کہ اے وہ جو خود کو رسول کہہ رہا ہے طیب رزق میں سے کھا, تو وہ کیا کر رہا تھا؟ طیب کھا رہا تھا, صاف کھا رہا تھا. اس کا مطلب نہیں, اس کا مطلب نہیں, اس کا مطلب وہ گند کھا رہا تھا نا. گند کھا رہا تھا. غلاظت. جی کہا جا رہا ہے کہ الکافرین والمنافقین کی اطاعت نہ کر, ان کی نہ مان. جی کیوں کہا جا رہا ہے؟ جی بالکل. بتائیں نا. کیونکہ وہ ان کی اطاعت کر رہا تھا نا. آپ کی زبان پر بھی مہر نبوت نکل آئی؟ بتائیں نا. نہیں نہیں وہ اس کے جی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا وکیل مت بنا, ان پر توکل مت کر. کیوں کہا جا رہا ہے؟
کیوں یہ کام کر رہا تھا؟ اگر نہ کر رہا ہوتا تو یہ کہا جاتا؟ آج تک کسی نے دکھایا تھا، کسی کو نظر آیا تھا؟ بالکل نہیں، نہیں بالکل جی، نہیں۔ نہیں، کسی کو نظر نہیں آیا۔ بتائیں یہ نہیں لکھا ہوا؟ جی لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے۔ پھر غور کیجئے گا ذرا، کہا جا رہا ہے، اس سے مجھے بتائیں بڑا لتر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ تو جس گھر میں گھس رہا ہے اس گھر میں کون ہے؟ جوان لڑکی ہے، جی اور جو تیرے اندر چل رہا ہے اور تو چھپا رہا ہے، ہمیں پتا ہے تو کیا چھپا رہا ہے، جی اور وہ کیا چھپا رہا ہے آگے واضح کر دیا گیا، بےغیرتی۔ جی 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 یعنی جس کو تو اپنی بہو کہہ رہا ہے، جس کو اپنی بہو بنایا، اسی کے ساتھ تعلق جی ہوں، واضح لکھا ہوا قرآن میں کہ نہیں لکھا ہوا؟ جی جی لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ڈر رہا ہے کس چیز سے؟ کہ اللہ اس راز کو اب ظاہر نہ کر دے، خوف کھا رہا ہے۔ جی آج سمجھ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ تو آگے کیا ہو جاتا ہے؟ آگے ہو جاتا ہے کہ جناب دنیا کی ہر عورت حلال ہو جاتی ہے، یہ بھی حلال وہ بھی حلال، چھوٹی بھی حلال موٹی بھی حلال، پتلی بھی حلال لمبی بھی حلال، جی جی کہاری بھی حلال، بیوہ بھی حلال، شادی شدہ بھی اور غیر شادی شدہ بھی، سب کی سب حلال۔ جی اور مزے کی بات ہے، اپنے ہی جن کو اپنا خاندان کہتا ہے، اپنے ہی رشتہ داروں کی چھوٹی ننھی ننھی بچیوں کو جو رینگ رہی ہیں، ان کو دیکھ کے کیا کہتا ہے جب یہ بڑی ہوگی تو سب سے پہلے میں اس کے ساتھ سوؤں گا۔ بتائیں نا؟ جی تو یہ جناب صحیح ہے۔ یہ رسول تھا، وہ بندہ، کوئی ایسا لگتا ہے جو غور کیجئے گا، وہ بندہ وہ کیا، اس کا نظریہ تصور کیا تھا؟ اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس کا نظریہ یہ تھا کہ پانی پاک ہے، پانی کو دنیا کی کوئی شے پلید نجس نہیں کر سکتی، بلکہ پانی ہر شے کو پاک کر دیتا ہے، پانی ہر شے کو پاک کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جن کو مشرک کہتے ہیں، جن کو کافر کہتے ہیں، وہ مرے ہوئے کتے، مرے ہوئے گدھے، مرے ہوئے اونٹ، یہاں تک کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو جو گند ہوتا ہے وہ تک وہ ایک گڑھا انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس گڑھے میں پھینکتے تھے، اس گڑھے میں کھڈے میں پھینکتے تھے۔ پھینکتے تھے۔ اب وہ لاشیں، وہ گندگی، وہ غلاظت ڈیکمپوز ہو کے وہیں پر وہ لیکوڈ سا وجود میں آیا ہوا تھا۔ جی جی یعنی کیا کیا ہوا تھا؟ جن کو یہ مشرک کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک یعنی کچرے کو ٹھکانے پر لگانے کے لیے تھوڑا سائیڈ پر باہر کر کے ایک گڑھا بنایا ہوا تھا، اس گڑھے میں کیا کرتے تھے، وہ جو مردار ہوتا تھا پھینک دیتے تھے تاکہ صفائی رہے، تاکہ جی صفائی رہے۔ اور عورتوں کا جو مان لو اپنا ویسٹ ہوتا تھا وہ بھی وہاں پھینکتی تھی، جب بچے ڈلیور ہوتے تھے تو اس کے بعد جو ویسٹ ہوتا تھا وہ بھی وہیں پر پھینکا جاتا تھا اس گڑھے میں۔ اب وہ لاشیں، وہ گندگی، وہ ڈیکمپوز ہو کے اندر لیکوڈ بن جاتا ہے۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی اب وہ جی آ رہی ہے۔ بدبو ہے، گندگی، سمیل ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے چیلے پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں سے ہم پی سکتے ہیں؟ تو کہتا ہے ہاں بالکل پی سکتے ہیں۔ وہاں پر کیا کرتا ہے؟ وہاں پر دلیل دیتا ہے، کہتا ہے کہ جان لو پانی پاک ہے، پانی کو کوئی شے پلید یا نجس نہیں کر سکتی، بلکہ پانی ہر شے کو پاک کر دیتا ہے۔ جی ٹھیک، اس غلاظت کو یہ خود بھی پیتا ہے اور اس کے سارے چیلے بھی پیتے ہیں، اور وہ غلاظت کا گھڑا ان کا پیاس بجھانے کا ایک عرصے تک مین سورس رہا۔
سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے استاد ٹھیک ہے. جی اب جب یہ غلاظت پی جائے گی مجھے بتاؤ تو آٹومیٹک نظریہ کیا؟ اب اس کا نظریہ یہ بن چکا ہوا تھا، یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہو، کوئی بھی گناہ کرتے ہو، اس کے بعد اگر آپ پانی ڈال لیتے ہو اپنے اوپر، بے شک وہ پانی کے چند قطرے ہی کیوں نہ ہوگا جسم کے ساتھ ٹچ کر جائیں تو آپ ریسیٹ ہو جاتے ہو، آپ گناہ سے پہلے والی کنڈیشن میں چلے جاتے ہو، جیسے آپ نے گناہ کیا ہی نہیں، جی جیسے آپ نے گناہ کیا ہی نہیں، کیا نہیں. اس کا ایک چیلا کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی اعلان کرتا ہے تو لوگ ظاہر بات ہے دور دراز سے جو سنا کے آ جاتے ہیں، جو انتظار میں ہوتے ہیں مسیح نے آنا ہے، رسول نے آنا ہے. جی 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 اب اطراف سے لوگ آتے رہتے تھے. اب ایک لڑکا تھا ینگ، وہ آیا ہوا تھا باہر سے انہی کے چکر میں، جی کیونکہ یہ رسول آیا ہوا ہے. اب اس کا ایک چیلا تھا، اب وہ لڑکا نہا رہا تھا، اس کے چیلے تھے، انہوں نے نہاتے ہوئے دیکھ لیا. اب ایک جو چیلا ہے اس نے کیا کیا، اس نے پکڑ کے اس کے ساتھ کارنامہ انجام دے دیا، جی جی اور اس کی نکل گئی چیخیں، اس کی بری حالت ہو گئی. جی اب جناب کیس آ گیا اس کی عدالت میں، کیس آ گیا اس کی عدالت میں، مجمع لگا ہوا ہے، کیس آ گیا ہے. تو فیصلہ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ 2 برتن پانی کے لے کر آؤ، 2 برتن پانی کے لے کر آؤ، پانی کے لے کر آؤ. اب 2 برتن پانی کے لے کر آئے جاتے ہیں تو دونوں کو کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ایک برتن جو پانی کا ہے ایک کے آگے ڈالو، دوسرے کے پیچھے ڈالو. جی سمجھ آ رہے ہیں؟ کہتا لو انصاف ہو گیا. جی کہتا کچھ ہوا ہی نہیں، اللہ نے ان کو اس گناہ سے پاک کر دیا اور بری کر دیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. اب ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو کس مقام پر بٹھا دیا گیا ہوا ہے؟ جی جی ان کو تو رسول اور کائنات کا مالک اور پتہ نہیں خزانوں کی یعنی چابیاں دینے جس والا، کو اس کائنات کا سب سے گھٹیا غلیظ ترین شخص کہا گیا، جی جی اس کو کیا بنا دیا گیا؟ رسول. اور آج کے دور کے انسان جن کو وہ وہاں بیٹھ کے خدا اللہ گاڈ کہہ رہا ہے، یہ بھی اس کو کیا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ رسول. تو پھر وہ غلط کیسے ہوا؟ وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے آسمانوں پر چڑھا دیا، اللہ نے مجھے مقام محمود پر چڑھا دیا. تو جی اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو یہ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا. جی 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 تو وہ کون ہے؟ موجودہ انسان. تو انہوں نے اس کو کہاں بٹھایا ہوا، کہاں چڑھایا ہوا ہے؟ مقام محمود پہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش یہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے. جی نہیں یہ تو اپنی طرف سے ہاں چڑھا کے بیٹھے ہوئے تو راز کب کھلنا تھا؟ کہا یوم یبعثون کو، جی اس وقت جب کوئی بھی پہلا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، بشر بن جائے گا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ بشر ہوگا جو اس حقیقت کو پھر جان پائے گا. سمپل بات، جب آپ بشر بنو گے ہی نہیں، اپنے آپ کو کمپلیٹ کرو گے نہیں، تو آپ حقیقت کو جان پاؤ گے؟ نہیں جان پائیں گے. جو کہانیاں بنا دی گئی ہیں، جو اوپر لیپ چڑھا دیے گئے ہیں، جو پینٹ کر دیے گئے ہیں جی، اور ایک لمبے عرصے تک کیسے جان پاؤ گے؟ آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. بشر بنے بغیر تو پاسبل نہیں ہے. جی غور کیجئے. اب مجھے بتائیں کہ جب اپنے آپ کو اتنا گرایا ہوا ہے ان خرافات کے اندر جن میں نسل نسل دنسایا گیا،
ان میں دنسکار یہ جو دنیا کے سب سے بڑے مجرم گندے گگڑے ترین ان کی حقیقت آپ نہیں جان پا رہے. آپ یہ کریشن کائنات کیسے بنی کیا ہے یہ کیسے جان پاؤ گے؟ جی بالکل فیکٹ جی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. یعنی جو نارمل عام سی باتیں ہیں، عام سی آپ کے لیول کی، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ آپ سمجھنا چاہ نہیں رہے، تو آپ اس سے بڑے لیول کی باتوں کی طرف جا رہے ہیں. کیسے سمجھ آئیں گی؟ پہلے ان کا تو اقرار کریں، ادھر تو آئیں. بالکل بالکل ایسے ہے. جی آپ مجھے بتائیں، آپ کا کوئی پیارا ہوگا، اس کو جہنم میں پھینکیں گے، اس کو جیل میں ڈالیں گے؟ نہیں. تو مجھے بتائیں، آج آپ جس وقت میں موجود ہیں، بغیر اے سی کے آپ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. بغیر پنکھے کے، بغیر پانی کے. آپ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی ہو، گرمی سے آپ کی بری حالت ہو جاتی. تو مجھے ذرا بتائیں، امیجن کریں 1500 سال پیچھے وہ خطہ، سوکھے سڑے پہاڑ، نیچے زمین قریب ترین لاوا، نیچے تپتی زمین، اوپر بھی آگ، نہ کچھ سبزہ، نہ کھانے کو نہ پینے کو. وہاں پر کس کو بھیجا جائے گا؟ کس کو پھینکا جائے گا؟ کسی چہیتے کو؟ نہیں مجرم کو. جی جی نہیں، مجرم کو پھینکا جائے گا. وہ چنا آگ میں بن رہا تھا اور اس چنے کو کیا بنا دیا؟ جی آل اوور فاسٹنگ. کمال نہیں ہو گیا؟ کیا عقلیں ہیں ان کی؟ ہیں جی جی کہتے ہیں ہم میں جی بڑا شعور بھرا ہوا ہے، بڑے عقل مند ہیں. جس غور کیجیے گا، پہلی تو بات یہ ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے قرآن میں کہ نام و نشان تک تیری نسل کا مٹا دیں گے. جی تو کس کی نسل کا نام و نشان مٹا؟ قسم کی. جی المارو محمد. بتائیں نا. جی اسی کا مٹا نا. یعنی پہلی تو بات ہے، اپنا کوئی پتر ڈکلیئر نہیں کر پایا یہ. حالانکہ ایک نہیں تھا، وہاں لائنیں لگی ہوئی تھی اس کے توہم کی. اچھا. جی اور جن کو اس نے اپنا ڈکلیئر کیا، جو کہ واقعتاً اسی کے تھے، اسی کی اپنی بیٹی سے، کیونکہ اس نے آگے ٹرانسفر کیا کرنا تھا کہ خود اپنی نانے کی اولاد تھی. جی تو اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے اپنی نواسوں کا باپ نہیں ہونا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. جی کیوں ان کو بار بار جو ہے وہ جفی میں لے کر، چادر میں لے کے کہتا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے 5 تن پاک ہیں؟ جی تو بتائیں ذرا، ان 5 تن میں جو پاک تھے، ان پاکوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جی ذلتوں کا شکار ہوئے. جی قتل و غارت کا شکار ہوئے. جیسے سور کو نہیں باہر نکال کے بگا بگا کے مارا جاتا، جی اس طرح صحراؤں میں بگا بگا کے اس کے پورے خاندان کو مٹایا گیا. جی آج سمجھ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. تو وہ کیا بن گیا جی؟ اللہ ورفا. اور مزے کی بات ہے، جو سور کے بچے، اب غور کے، حسن جو ہے وہ کیا کرتا تھا؟ ان کے اپنی روایتیں، لٹریچر موجود ہے کہ کوئی ایک عورت ایسی نہیں تھی جو حسن سے بچی ہوئی تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میں جناب نبوت کا رنگ لگا رہا ہوں. جی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. خاندان نبوت کا رنگ لگا رہا ہوں، نیاز بانٹ رہا ہوں میں. تو کیا دوسرے کے کارنامے یا دوسرے کے کرتوت کام تھے؟ جی تو نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے یہ بتائیں کہ غور کیجئے گا،
جو خود ساہتا اس سے منسوب ہو گئے انہوں نے دنیا میں تباہی مچا دی سیدزم کے نام پہ، جی دنیا کو گھما دیا. تو اگر جن کو یہ خود سٹیمپ لگا کر گیا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی بچ جاتا تو نتیجہ کا نکلتا. اور تباہی. وہی غلاظت آگے چلتی. آتی سمجھ نہیں آتی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. آ رہی. اب اتنا کچھ سامنے ہے اور یہ گدھے کے بچے پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. نہیں ہے. نہیں. روایتیں موجود ہیں، علی جو ہے وہ خسرا تھا، سارے اس کا مذاق اڑاتے تھے جی جی، اور اس کے ساتھ اس نے فاطمہ کا بیاہ کیوں کیا؟ وہ ساری حقیقت واضح ہے. جی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ تمہارے گھروں میں آئیں تو جناح نہیں ہے تمہارے اوپر، بھائی آئیں جناح نہیں ہے، تم ان کی طرف جاؤ جی جناح نہیں. جناح لفظ نہیں جناح ہے. کہاں استعمال ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، ایک بیٹی باپ کے گھر جاتی ہے، بھائی کے گھر جاتی ہے تو یہ گناہ ہے؟ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے. جی، نہیں نہیں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا عربی سوشل رائٹ ہے. میں لفظ جو جناح ہے وہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کوئی حرام کاری کرتے ہو. جی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جب کوئی حرام کاری حرام کرتے کاری ہو. کر. غلاظت گند کرتے ہو، فحاشی کرتے ہو، جی تو ان کو کہا جا رہا ہے، یہ قسم اور اس کے جو خاص الخاص ہے ان کو، کہ تمہارے باپ آئیں یا تم ادھر جاؤ، بھائی آئیں یا تم ادھر جاؤ، کزن آئیں یا تم ادھر جاؤ، یعنی جو خاندان کے لوگ ہیں تو جناح نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ وہاں جناح ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو کہا گیا کہ باز آ جاؤ، یہ باز نہیں آئے، باز نہیں آئے. نہیں انہوں نے آئے. باز کہنا تھا، انہوں نے تو وہ تباہی مچا دی، باہر بھی سٹارٹ ہو گئے. جب طاقت ملی ان کو تو پہلے تو گھروں میں لگے ہوئے تھے نا، طاقت ملی، اقتدار ملا، تلوار ملی، انہوں نے باہر بھی سٹارٹ کر دیا. تو جی. ان کو کہا کسی سور کے بچوں تم ایسا کرو، واپس اپنے گھروں تک ہی محدود ہو جاؤ، جی تم پہلے والی حالت میں ٹھیک تھے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی جی بالکل باؤنڈ کر دیا گیا. یعنی باہر کرتے ہو تو پھر جرم ہے جی. تم ایسا کرو جو کر رہے تھے نا وہی کرو. کیوں؟ کیونکہ کہا سور کے بچوں تم دوسروں کے لیے کیا ہو؟ حجت ہو. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ نمونہ ہو. تو اگر تم جی. باہر یہ کارنامے انجام دو گے تو دوسرے کیا کریں گے؟ تم ان کے لیے عذر بنو گے، جواز بنو گے. جی جی بالکل. تو کہا کم از کم باہر باز آ جاؤ، باہر باز آ جاؤ. باز آ رہی سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. یہ سارے کا سارا مجھے بتائیں کیا قرآن میں نہیں لکھا ہوا؟ جی موجود ہے، لکھا ہوا ہے. کہا کہ جب تم جاتے ہو کس کے جی نبی کے گھر میں جاتے ہو تو کیسے جانا ہے؟ کہا ایونٹ کریٹ نہیں کرنا، اس طرح جانا ہے کسی کو پتا نہیں چلے، اور کھا پی کے کیسے غائب ہونے، باہر نکل کے چوک چرستے میں اکٹھے ہو کے گپیں لگا کے ایونٹ کریٹ نہیں کرنا جی، ورنہ ہسٹری بن جائے گی. جاؤ اپنا اندر فنکشن کرو، پارٹی کرو، باہر کسی کو پتا نہ چلے اور تتر بتر ہو جاؤ. کیوں؟ سیکریٹلی ایگزٹ کر جاؤ. ہاں جی. کیونکہ باز تو تم نے آنا نہیں، باز تو تم لوگوں نے آنا نہیں. آنا نہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اور کی جگہ. اب یہاں کو بڑا کام کہا جاتا ہے خوراک بدل لو، بدل پایا آج تک اپنی خوراک؟ کیوں جی؟ کیوں؟ عادتیں پڑی ہوئی ہیں، مسالے کھانے ہیں، گوشت کھانے ہیں، مرغے پیڑنے ہیں، نان کلچے کھانے ہیں، بریانیاں کھانی ہیں جی. جی تو نارمل سمجھتے ہیں نا
एन एग्जैक्ट इसी तरह जैसे आज नान कुलचे बिरयानियां मसाले सारा कुछ ये मामूली है ना, नॉर्मल है, नहीं बाज आना, जी एन एग्जैक्ट इस तरह उनके लिए सारे के सारे माँ बहन भाई बेटी भतीजे पूरा पूरा खानदान नंग मनंगे वो ये पार्टियां करते थे, आपस में इन्वॉल्व थे, नस्ल से नस्ल चला रहा था, नॉर्मल था उनके लिए, नहीं बात आ रहे थे, आदतें बड़ी हुई थी। जी आज समझ नहीं आ रही, जी जी आ रही है। आ रही है। ये चीज थी। अब यहां वालों ने उनको क्या जनाब नेक पाक पवित्र बना दिया ना, कहा जा रहा है कि भाई अल अजीजुल हकीम है कौन, कुरान वाला। तो जब जी। अल अजीजुल हकीम है तो कुरान में जो सामने दो टुक नजर आ रहा है, क्या वो हकीकत है या कहीं ऐसा तो नहीं, हकीकत उसने बारीक बीनी के साथ छुपा दी है, जी बारीक जगह जगह पर हिंट भी दे दिए हैं जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मासूम को कहा जा सकता है कि तू मुजरम बन रहा है या तू मुजरम है, मुजरम वाली हरकतें कर रहा है। नहीं नहीं, मासूम को नहीं कहा जा सकता, मुजरिम को ही कहा जाएगा। ओ भाई ऐसा इशारा भी अगर मौजूद है तो देखो वो इशारा देने वाला कौन है, जी समझ आ नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल आ रही है। आ रही। और क्या से क्या बनाकर बैठे हुए हैं। अब ये सारी बातें 12-12 हो गए हमारी तरफ, ये सारी बातें क्यों सामने रखी जाती हैं? जी ये सारी बातें सामने रखने का मकसद ही यही है कि भाई आप कम अज कम ये है कि अपनी आंखें खोलो, समझो इस चीज को कि आप यानी किस गटर में मौजूद हो, आपने मेरे दिमागों को कितना बुट किया हुआ है जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। समझ आ नहीं यार, यानी अपने आप को आपने कितना छोटा बनाया हुआ है, यानी जो इस कायनात का गंध था, गलाजत थी ना, जी उसको आपने अपने सर का ताज बना के सजाया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? जब अपने आप को इस स्टेज पर रखेंगे, अपना स्टेटस ये डिक्लेयर करेंगे, तो हकीकत को जान पाएंगे, हकीकत को समझ पाएंगे नहीं नहीं, हकीकत से तो कोसों दूर जा गिरेंगे ना जी। जी, हकीकत से बहुत दूर जा गिरेंगे। हाँ जी, हुआ क्लियर नहीं हुआ जी? जी जी बिल्कुल क्लियर हुआ। चलें फिर इसको यहीं पर ब्रेक लगाते हैं।